بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ ہیں سائم خان, اور ہمارا آپ کا ساتھ ہمیشہ سے ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت جس خبر سے میں آغاز کرنے جا رہی ہوں, الحمدللہ زبردست خبریں آ رہی ہیں. اور ایک ٹائم تھا جب ہم مسلسل آپ کو جنگ کی اپڈیٹس دیتے تھے, لیکن پاکستان کی جو پیس کی ایفرٹ ہیں, جو امن کی کوششیں ہیں, وہ رنگ لا رہی ہیں. اور فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں, جب ایسا لگ رہا تھا کہ اب کون اس سارے معاملے کو انیشیٹ کرے گا, ایک بار پھر سے اللہ پاک نے پاکستان کے حصے میں یہ اعزاز ڈالا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قیادت, ہماری ملٹری قیادت, ہماری سول قیادت جو ہے بڑی متحرک ہے. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کل پہنچے تہران, اور وہاں پر زبردست ہم نے مناظر وہاں سے دیکھے. اور کہتے ہیں نا, یہ جو آپٹکس ہوتے ہیں بڑا میٹر کرتے ہیں, اور بتاتے ہیں جی کہ کتنا سبسٹنس ہے ان ملاقاتوں کے پیچھے, کتنی ایفرٹ ہے ان ملاقاتوں کے پیچھے. عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے, ان کو ریسیو کرنے آئے. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھی, اور وہ پہلے سے اسکیجول بھی تھے وزیر اعظم کے دورے, لیکن وزیر اعظم پہنچے جدہ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران میں. تو ہم یہ پیس ایفرٹ ہے, یہ دونوں جو جگہوں پر ہماری جو اعلیٰ قیادت موجود ہے, اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان بہت سیریس ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ امن قائم ہو, دنیا میں امن قائم ہو, اس خطے میں امن قائم ہو. کیا آؤٹ اسٹینڈنگ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی, ملٹی لیئر ڈپلومیسی, اس کی مثال, اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی. اور ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ دونوں جو فریق ہیں, ایران بھی اور امریکہ بھی, وہ یہی چاہتے ہیں کہ دوسرا راؤنڈ آف مذاکرات بھی اسلام آباد میں ہو. دونوں کو بھرپور اعتماد ہے پاکستان کے اوپر. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستانی جو ہیں, ان کا سینہ اتنا چوڑا ہے, فخر سے میں کہتا ہوں سر بلند ہو گیا جہاں جہاں دنیا میں پاکستانی موجود ہیں, کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ جنگ کیسے رکے گی, اور کون رکوائے گا, کون گارنٹیئر ہوگا, کون بیچ میں مذاکرات کروائے گا, سیز فائر کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی کی ہے کہ چیزیں اتنی سموتھ اور فلوئنٹلی ہو رہی ہیں. دین اگین اتنی دن رات کی ایفرٹس ہیں اس کے پیچھے. آج ہماری جب ہم بات کر رہے ہیں, سول قیادت ہماری سعودی میں ہے, ملٹری قیادت ہماری تہران میں ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ایران اور امریکہ کی جنگ تو چل ہی رہی تھی, اس کی تو سیز فائر ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, وہاں پہ مذاکرات کی بات ہے, لیکن پاکستان نے جو رول پلے کیا خلیجی ممالک کو اس جنگ میں کودنے کے لیے روکنے سے, وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ان کو کہا جی کہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے, ریسٹرین کا مظاہرہ کریں, اور ان ممالک کو بھی اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. لیکن یہ جو سائم ہم جو مناظر دکھا رہے ہیں بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پورا وقت وہاں پر موجود ہے تہران میں. اسی طریقے سے وزیر اعظم کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا, اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات رہی, اور ملاقات کے ظاہر دور رس نتائج بھی ہم دیکھیں گے, کیونکہ بتایا جا رہا ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ بھی اسلام آباد میں متوقع ہے. تو ہم یہ اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ پھر اسلام آباد ایکارڈ ہی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اور اسی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیمپرری طور پر سیز فائر ہوا, یہ مستقل امن میں کنورٹ ہو جائے گا. پھر کل ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی بڑے حوصلہ افزا رہے, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ کے اختتامی دور کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں سے بڑی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں. پھر انہوں نے پاکستانی قیادت کا بھی ایک بار پھر سے ذکر کیا, تو کیا ہی بات ہے. اور ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہنے پر ہمیں بہت خوشی ہے, اور پاکستان کی شاندار میزبانی کے گہرے اور عظیم دو طرفہ تعلقات کی یہ عکاسی ہے. ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کی کوششیں اس خطے میں امن کے لیے, اس کی بھی تعریف کی, اور شاندار میزبانی پر اظہار تشکر کیا گیا ہے. اچھا, کیرولین لیوٹ کل جو آپ کو پتہ واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کی ترجمان جو ہیں, وہ کل یہ بات کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر, پاکستان اکیلا ثالث ملک ہے جو کہ تمام تر چیزوں کے بیچ میں میڈیٹ کروا رہا ہے, اور پاکستان ایز اے کی میڈیٹر ابھر کے سامنے آیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف مذاکرات ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہو, کیونکہ دا فیلڈ مارشل از آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آپ کو انہی کی زبان سنوا دیتے ہیں آپ کو کیا کہتی ہیں. Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication
region through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. تو بھائی وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا کردار اتنا زبردست ہے کہ چاہتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہ پاکستان کا کردار جو ہے یہ جاری رہے, اور پاکستان جیسے کہ سائم نے بتایا یہ کہہ رہی تھی کہ اٹس اونلی میڈیٹر جو یہ کوششیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہم آپ کو ایک بار پھر سے جو ملاقاتیں اس وقت ہوئی ہیں تازہ اس حوالے سے بتا دیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات, اعلامیہ بھی اس کا آ گیا ہے. یہ اعلامیہ بتاتا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے, اور وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان تقریباً یہ 2 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی, اور دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ساتھ ہی وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا, اور وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا, اور کہا کہ ہم اپنے سعودی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ساتھ ساتھ امن کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کے پاکستان کے پختہ عزم کا بھی جو اعادہ تھا وہ دہرایا ایم بی ایس نے. پاکستان کی مخلصانہ امن کی کوششوں کی حمایت پر ولی عہد کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ایسا شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا, اور دونوں ممالک کے درمیان منفرد دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو اجاگر کیا گیا. پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کی تعریف بھی کی, اور انہوں نے لکھا کہ ہم نے اپنی پائیدار شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا اس میٹنگ کے اندر, جو کہ 2 گھنٹے طویل تھی. چلیں جی, اب ویری کہتے ہیں نا کہ بڑی پروگریسو یہ ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے. ہمیں اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب بڑے پازیٹیو ڈائریکشن میں, پہلے بھی پازیٹیو ہی تھے, مزید پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں صورتحال میں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے. یہ انٹرویو انہوں نے دیا فاکس نیوز کو, تو اس انٹرویو کے دوران ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ اس جنگ کو اختتام پہ بہت قریب سمجھتے ہیں, اور وہ مداخلت نہ کرتے تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے, تو ظاہر ہے سم تھنگ دے وانٹ ٹو شو سم تھنگ, تو اس میں انہوں نے بیان بھی دیا. اب صورتحال بدلنے کے لیے امریکہ کو فوری اقدام کرنا پڑا. ایران کی ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا, تو اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایران کے پاس سے جو جوہری طاقت تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو آئی تھنک یہ وہ اسٹیکنگ پوائنٹس ہیں جو مذاکرات میں جن پہ بات بھی ہو رہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اس پر بیان بھی آ گیا. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی جو کہ ٹروتھ سوشل پہ وہ کرتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ شی ول گیو ہم اے بگ فیٹ ہگ, کیونکہ یہ جو وار وہ رکھوا رہے ہیں یہ چائنا کی بھی اس کے فائدے میں ہے اور یہ پوری دنیا کے فائدے میں. تو اب آپ ذرا پہلی لائن ان کی ٹویٹ کی یہ تھی کہ چائنا بہت خوش ہے, اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھل گئی ہے. تو چائنا کے لیے تو پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, پہلے ہی ان کے جہاز آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ تو بلکہ انہوں نے تو الٹا دھمکی لگائی تھی کہ بھائی ہمارا جہاز کو روک کے دکھائے تو پھر ہم بتائیں گے, ہمارے جہازوں کو کچھ نہیں ہو. جن کا 25 سال کا معاہدہ تھا. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نا اپنے اس والے پرسنالٹی میں شفٹ کر رہے ہیں جہاں پر وہ پیس کو اون کرتے ہیں اور جہاں پر وہ کریڈٹ لیتے ہیں جنگیں رکوانے کا. تو وہ والی اب ٹویٹس آنا شروع ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ. اور پھر وہ یہ بھی تھا جی کچھ سائبر اٹیک ہوئے چائنا کی طرف سے, وہ سوال پوچھا گیا تو کہتے ہیں جی چین نے ہم پر سائبر حملہ کیا تو ہم بھی ایسا کرتے رہتے ہیں, یہ تو ہمارا ایک طریقے سے وہ کہہ رہے تھے جی روٹین کا معاملہ ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ ہے, انہوں نے جانے ہیں بھی چائنا اور وہاں پر ان کا وزٹ ہونا ہے, تو وہ چاہتے ہیں جی چائنا ذرا سا کافی غصہ نہ کرے, حالات نارمل. اور یہ بھی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چائنا کی طرف سے یہ بھی تھوڑا سا پریشر ہے کہ اپنے دورے سے پہلے آپ یہ ایران اور اپنا والا جو معاملہ نہیں ہے سارا میس کریٹ کیا نا سمیٹ کے آئیں. بات کر لیتے ہیں. اس حوالے سے موجود ہے ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان جو دن رات کوششیں کر رہا ہے, کل ہم نے جو مناظر دیکھے بہت پراؤڈ فیل کیا جب ہم نے دیکھا کہ ہماری سول قیادت سعودی میں تھی, ملٹری قیادت ہماری تہران میں موجود تھی. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اور جو تیز ترین کوششیں کر رہا ہے, اس میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ تھا اور پھر فیلڈ مارشل کا جو دورہ تھا, کتنی اہمیت کا حامل ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں دوبارہ سے مذاکرات کا, یہ حتمی اور فائنل راؤنڈ ہوگا؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں پچھلا جو راؤنڈ تھا وہ بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو تھا جس طرح آپ لوگوں نے کہا, اور اس میں خاصی پیش رفت بھی ہوئی. لیکن اس میں یہ بھی سامنے آئی چیز کہ دیکھیں 2-3 سٹیکنگ پوائنٹس ہیں, اور وہ میں نے پہلے ہی ان کی نشاندہی کر دی تھی ان مذاکرات کے ہونے سے بھی پہلے کہ وہ نیوکلیر ایشو ہوگا ظاہر اپنا ہرمز پہ جو ہے نا اس کے معاملات, اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ایران کو جو سینکشنز ریلیف ملنی ہے اور جو ان کے ایسٹس انفریز ہونے ہیں, یہ کور معاملات تھے اس وقت. تو اس پہ آ کے بات پچھلی بار جو ہے تھوڑی سٹک ہو گئی. تو وہ خیر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, اس قسم کے تعطل جو ہیں ہو جاتے ہیں مذاکرات میں. اس کے بعد کیا ہوا
اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکنس نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ایران بہت زیادہ لیوریج کر رہا ہے اس چیز کو، اپنی اپنائے ہرمز کو جو انہوں نے بلاک کیا ہے، تو انہوں نے پھر یہ بلاکیڈ کر دیا تاکہ اس کو نیوٹرلائز کریں، اس جو ان کی لیوریج ہے اس کو. تو وہ بلاکیڈ جو ہے اب انہوں نے کیا ہے، اور ظاہر افیکٹو بھی ہے خاصی حد تک، اور میں سمجھتا ہوں اس سے وہ نیوٹرلائز بھی ہوئی ہے پارشلی ایران کی جو ایک ایڈوانٹیج تھی کافی بڑی. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے نا اب زیادہ جو اس وقت چیز اٹکی ہوئی ہے وہ نیوکلیر ایشو ہے. اس میں دونوں سائڈز کے جو ابھی بھی نقطہ نظر میں خاصا فرق ہے، وہ اس میں ایک دو پوائنٹس ہیں. ایک اہم جو پوائنٹس تو بہت سارے ہیں لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انریچمنٹ بند کر دیں، کہ مطلب اس کو افزودہ کرنا، آپ یورینیم کو بالکل بند کر دیں. امریکہ چاہتا ہے 20 سال کے لیے بند کر دیں، ایران 5 سال کے لیے جو ہے نا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم 5 سال کے لیے کرتے ہیں. اب بات جو چل رہی ہے ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 10 سال کی بات اس وقت ہو رہی ہے، جو تو ایک درمیانہ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اب دیکھیں یہ پاکستان اس وقت یہ ڈپلومیسی اتنی زیادہ کیوں کر رہا ہے، یہ جو ہے نا جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایران میں یہ دورہ فیلڈ مارشل کا اور سعودی عرب میں وزیر اعظم کا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرصہ ہے مذاکرات کے بعد بیچ میں جہاں پہ دونوں سائڈز کوشش کر رہی تھیں کہ اپنی جو مذاکراتی ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس کو زیادہ انہینس کریں، خصوصاً امریکن جس طرح انہوں نے یہ بلاکیڈ کیا، اس کے جواب میں پھر ایران نے بھی تھریٹس دیے. تو اس میں خطرہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کرتے کرتے اپنی جو بارگیننگ پوزیشن امپروو کرتے کرتے کہیں وہ کوئی مس کیلکولیشنز نہ کر جائیں اور اس سے بعد دوبارہ اسکلیشن کی طرف نہ نکل جائے، دوبارہ سے پھر وہ جنگ کی طرف نہ نکل جائے بات. تو اس لیے یہ بہت ہی اہم اس وقت جو سفارتی جوہر صاحب میں چاہوں گی ذرا، کیونکہ ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں بڑے ہی خوشکن مناظر ہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی شاندار ڈپلومیسی کے حوالے سے. جس طریقے سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جب تہران پہنچے وہ منظر ہم نے دیکھا، پھر وزیر اعظم پہنچے، محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات، اور ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں استنبول ٹاکس، دوحہ ٹاکس اور دیگر اگر کنٹریز کے حوالے دیں تو وہ جسٹ وینیو ہوتی ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے جس کی سب معترف ہیں، فریق بھی معترف ہیں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ساری جو میڈیشن کی ایفرٹ ہے وہ پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو پاکستان کا خاص طور پہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کسی کو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ اب یہ کس ڈائریکشن میں مذاکرات جائیں گے، اب واٹ از نیکسٹ. لیکن پاکستان بڑا متحرک رہا اس سارے عرصے میں بھی. تو ذرا اس شاندار ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، دیکھیں یہ ظاہر اس سے پہلے بھی جو پہلا راؤنڈ تھا اس سے پہلے بھی وہ پاکستان ہی اسی نہج پہ لے کے آیا تھا ان دونوں فریقین کو، جو ایک نہ صرف جنگ کی حالت میں تھے بلکہ اب تو ایک دوسرے کو ظاہر تھریٹس اس طرح کے چل رہے تھے کہ وہ جنگ بہت ہی تباہی کے دہانے پہ پہنچا رہی تھی اس خطے کو بھی اور دنیا کو بھی اور ظاہر ان فریقین کو بھی. تو وہاں سے مذاکرات کی میز پہ پاکستان لے کے آیا. جب وہ تعطل پیدا ہوا تو پھر پاکستان ہی جو ہے نا وہ ملک ہے جو تعطل وہ ختم کر کے اور دوبارہ ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آ رہا ہے، جس میں اب خاصی پیش رفت بھی ہو چکی ہے. اس وقت تو جو آپ بیانات دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے نا کہ جی دوسرا راؤنڈ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا، بہت جلد ہوگا. تو یہ جو ہے دیکھیں ڈیڈ لاک جب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے. اس لیے پاکستان کی ڈپلومیسی اس کے بعد اور بھی زیادہ انٹینس ہو گئی ہے اور بہت افیکٹو بھی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا، ابھی آپ نے بتایا امریکنز اس کے معترف ہیں، ایرانینز بھی اب جو ہے نا، کیونکہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس پہ یہ سارے فریقین اتنا اعتماد کرتے ہیں. اور ان فریقین میں صرف امریکہ اور ایران نہیں ہے، ان میں ظاہر ہے سعودی عرب اور وہ خلیجی ممالک بھی ہیں، اس لیے کہ ان پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں. تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے اس پروسیس میں، اور پاکستان کر رہا ہے. تو اب دیکھیں اب جو امور رہ گئے ہیں وہ کم تو ہیں. پہلے کہاں 15 پوائنٹس تھے اور پھر اس کے بعد کم ہو کے 10 ہوئے، اور پھر اب 2-3 پوائنٹس کی بات ہے، خصوصاً 2 پوائنٹس کی. اس پہ بھی اب ایک نئی چیز یہ آئی ہے کہ ابھی لیٹسٹ خبر ہے کہ ایران کی طرف سے یہ تجویز ہے کہ جی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو اگر عمان والی سائڈ جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں ایک طرف عمان ہے، یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اپنا ہرمز کے جو اس کا نیروز پوائنٹ ہے، اور دوسری طرف ایران ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس طرف سے اجازت دے سکتے ہیں عمان کی طرف سے کہ وہاں سے شپس گزرے. تو یہ بہت پازیٹیو ہے، کیونکہ اصل چیز تو یہ نا کہ ان بلاک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی پوزیشنز اب پاکستان کی وساطت سے، پاکستان کی کوششوں سے اب خاصی زیادہ جو ہے نا پہلے کے مقابلے میں قریب آ رہی ہیں. ابھی بھی جو ہے نا بڑے ہی کپس ہیں، تو آسان نہیں ہوگا بالکل جو ہے نا یہ سمجھنا کہ بالکل اب کوئی اس کے بعد کیک واک ہے، نہیں. ابھی بھی یہ مذاکرات مشکل ہوں گے، لیکن جہاں پہلے کھڑے تھے اس سے بہت بہتر ہے اس وقت. اور یہ پاکستان ہی کی کوششوں سے ممکن ہوا،
اور اسی لیے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی ڈپلومیسی پہ ہیں اور انشاءاللہ جب یہ مذاکرات ہوں گے تو دوبارہ اسلام آباد پہ ہوں گے انشاءاللہ. اور جوہر صاحب بس لاسٹلی میں آپ سے اسی چیز پہ تھوڑی سی کہوں گا کہ آپ روشنی ڈال دیں کہ پاکستان اب جو پوری دنیا میں ایز اے نیٹ ریجنل جو نیٹ سٹیبلائزر ہے اس کے طور پر سامنے جو آ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک نیا رول ہے. آبویسلی پاکستان کی ایک نئی کرسی ہے جو سنبھال رہا ہے. آنے والے سال پاکستان کے لیے کتنے خوشائند دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے نیٹ سٹیبلائزر کے طور پہ اور دوسرا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ بھی پاکستان جو ہے نا بڑے نمایاں انداز میں سامنے آ رہا ہے اور بہت سے ملک معترف ہے اس کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ایک it would be a great window of opportunity. اور اگلے سالوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ جو نیٹ سٹیبلائزر کا اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا جو رول پاکستان کو مل رہا ہے اور ڈپلومیسی میں جس طرح کی پرومیننس ہے اور اسی طرح جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس پاکستان کو مل رہی ہے، تو اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو اکنامک پارٹنرشپس، انٹو اکنامک کنیکٹیوٹی، انٹو اکنامک لنکیجز. تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا پاکستان کی ڈپلومیسی کا. تو دیکھیں اب جو آج کی دنیا ہے اس میں اگر آپ اکنامک لوپ میں نہیں ہیں جو ہے نا دنیا کے جو ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور ٹورزم کے، تو پھر آپ اس طرح سے گرو نہیں کر سکتے اور ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان کو بہت ہی امیزنگ یہ موقع ملا ہے اور اب یہ جو نیکسٹ فیز ہے وہ ہوگا کہ ان کو ٹرانسلیٹ کریں ان گینز کو، ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک گینز کو اکنامک گینز کی طرف. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اس وقت مجھے جوائن کیا علامہ طاہر اشرفی صاحب نے. السلام علیکم طاہر اشرفی صاحب. اور آپ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں یہ سوال ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے جس پوائنٹ پر میں اس پوائنٹ سے آغاز کروں گی جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر اٹیک کیا اور پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی اس اسٹریٹجی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں امریکی بیسز تھے، چاہے وہ سعودیہ میں تھے، قطر میں تھے، UAE میں تھے، وہاں پر انہوں نے اٹیک کیا. اور ظاہر ہے اس سے ایک بڑا خطرہ یہ تھا کہ مسلم امت کا جو اتحاد ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا تھا. لیکن الحمدللہ یہ پاکستان کے حصے میں کریڈٹ آیا اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم وہ قوم بنے، ہم وہ ملک بنے، ہماری وہ لیڈرشپ سامنے آئی ابھر کر جس نے امت مسلمہ کو بکھرنے سے بچایا، اور ہم نے ایک جوڑنے والا، ملانے والا کردار ادا کیا. اور یہ ایفرٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی معترف دنیا ہو رہی ہے، بلکہ خود امریکہ پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے شاندار ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا. پاکستان ہی از دا اونلی میڈیٹر جو سارے خطے میں، ساری جنگ میں جو ہے وہ اس وقت امن کا رول پلے کرنے جا رہا ہے، امن بحال کرنے والا کردار ادا کرنے جا رہا ہے. سیم ود ہم دیکھ رہے ہیں تہران کی طرف سے پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے سعودیہ میں بھی ہم نے دیکھا جس طریقے سے وزیر اعظم کا استقبال ہوا. تو پاکستان کی ان ایفرٹس کو جو پاکستان ایک امن کی خاطر بھی کر رہا ہے اور ایک مسلم امہ کو جوڑنے کی بھی جو کوشش کر رہا ہے، اس پر کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان پوری مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز بن گیا ہے. ایک طرف ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر ایران میں موجود ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مملکت سعودی عرب میں موجود ہیں، اور وہ کوشش دیکھیے ہمیں پہلے دن کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب حافظ سید عاصم منیر صاحب سعودی عرب گئے اور انہوں نے سعودی عرب کے وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب گئے اور انہوں نے امیر محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور یہ طے کیا کہ ہم نے عرب اسلامی دنیا کو اور ایران کو آپس میں متصادم نہیں ہونے دینا. آج آپ دیکھیے کہ وار زون ہے، بڑا مشکل حالات ہیں، لیکن پاکستان کا فیلڈ مارشل اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے سینہ چوڑا کر کے ایک پوری جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ایک پورے تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ ایران کی سرزمین پر موجود ہے. اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو صلاحیت دی ہے دفاعی اعتبار سے بھی اور امت کی قیادت کے اعتبار سے بھی، اپنے بردر اسلامی ممالک کے درمیان محبت اور اتفاق پیدا کرنے کے حوالے سے بھی، وہ پاکستان کی قیادت نے اس کو بھرپور انداز میں استعمال کیا اور دنیا کے سامنے رکھا ہے. اور آج یہ جو آپ نے بات کہی یہ بہت اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ امت کو تقسیم ہونے سے اور ایران اور عرب اسلامی دنیا کو تصادم سے بچانے میں
جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے یہ مسلم امہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اب یہ مراحل تو پاکستان کی کوششوں سے الحمدللہ اس نتیجے پر آ گئے ہیں کہ دونوں اطراف جو ہیں اور عرب اسلامی دنیا کے درمیان، اب آپ دیکھیے 2-3 کام پاکستان نے کیے ہیں۔ پہلا کام کیا کہ عرب اسلامی دنیا اور ایران میں تصادم نہیں ہونے دیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان روابط پیدا کر کے جنگ کو رکوایا۔ اب تیسرا کام یہ کر رہا ہے پاکستان کے جو عرب اسلامی دنیا اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی ان کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے روابط ہو رہے ہیں، متحدہ عرب امارات کے ساتھ کر رابطہ ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی قیادت نے حقیقت میں جو ہے سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ مل کر جو ایک ہدف طے کیا تھا کہ ہم نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی رہی، ہم اس وقت بھی یہ بات عرض کر رہے تھے کہ دفاعی معاہدہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بندوقیں اٹھا کے، جب اللہ نہ کرے کبھی عرض حرمین شریفین پر کوئی ایسا معاملہ نہ آئے، اس کے لیے تو ہر مسلمان کی جان فدا ہے، لیکن پاکستان نے سعودی عرب کی قیادت سے مل کے، عالم اسلام عالم عرب کی قیادت سے مل کے، ترکیہ سے بات چیت کر کے، مصر سے بات چیت کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ جس کے نتیجے کے اندر مسلمان آپس میں تصادم سے بچے، اور پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ اسلام آباد میں، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے اسلام آباد کے حوالے سے، یا اگر ہم پچھلے سال مئی سے تھوڑا پہلے چلے جائیں تو پاکستان کے حوالے سے عالمی میڈیا کے اندر ہندوستانی پراپوگنڈا کیا تھا، لیکن آج امریکی صدر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد امن کی جگہ ہے، اور امریکی ترجمان نے کہا کہ ہم تو ثالث کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا ثالث تو پاکستان ہے۔ ایران بھی کہہ رہا ہے ہمارا ثالث تو پاکستان ہے۔ پاکستان کہہ رہا تھا ہم نے اپنی زمین دی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آئیے بات چیت کیجئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم پاکستان کی زمین کو اپنے لیے ثالث جو ہے تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور ہماری قیادت کی فراست کی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مارکہ حق جو ہے ہمیں اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے راستے پاکستان کے لیے کھول رہا ہے، یہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد یہ سارے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ تو جو قربانیاں ہماری فوج دے رہی ہے، ہماری قوم نے دی ہے، اور ہمارے اوپر جو ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا جواب جو ہم نے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے کیا، اس کا نتیجہ ہے آج یہ۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی ہفتے کے اندر اللہ نے چاہا تو اور بہت ساری خوشخبریاں آئیں گی، اور پاکستان کے لیے تو معاشی میدان میں بھی بہت بہتریاں آ رہی ہیں، جہاں پر پاکستان کو اللہ نے دفاعی میدان میں بڑی کامیابیاں دی ہیں، انشاءاللہ معاشی میدان میں بھی بڑی کامیابیاں ہے۔ اور پاکستان خالی معاشی میدان میں کامیابیاں اکیلا نہیں سمیٹ رہا، بلکہ ساروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے۔ ایک بات کا کریڈٹ بھی دینا ہوگا، خراج تحسین بھی پیش کرنا ہوگا، دعا بھی کرنی ہوگی کہ جس انداز سے، جس جرت اور بہادری سے ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر ایران پہنچے ہیں، آج ہر زبان پر یہ موضوع ہے کہ اس جرت، شجاعت اور بہادری کا جو اظہار پاکستان کے سپہ سالار نے کیا ہے، بلا شبہ وہ قابل تحسین بھی ہے بطور پاکستانی۔ شفیع صاحب یہیں پہ میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے میں دیکھا کہ مارکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل ڈٹ گئے، سچ کا ساتھ دیا اور حق پر کھڑے رہے، اسی طرح ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پوری دنیا میں کو تصادم سے بچانے کے لیے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل نے، دنیا آج اس کی معترف ہے۔ دین کی روشنی بتائیے گا، دین کیا کہتا ہے ایسے جرت مندانہ لوگوں کے بارے میں جو حق اور سچ پر ڈٹے رہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں بار بار جو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر اس پہ نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، جب آپ کا توکل اللہ پر ہو گیا۔ اور آپ نے یہ، میں آپ کو ایک ممکن ہے اس سے ہمارے کوئی دوست جو ہے وہ ناراض ہو، لیکن حقیقت یہ ہے رات کی تہجدوں میں جب اللہ سے مانگا جاتا ہے
اور رات کی تہجد میں جب اللہ پاک سے عرضداشت کی جاتی ہے تو وہ کبھی مسترد نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ ان دونوں قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ اللہ پر توکل اور اللہ کے ساتھ دوستی، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے وار زون ہے، اسرائیل بڑا خوفناک ہے، تو میرا سپہ سالار کہتا ہے کہ نہیں، میری اللہ پر توکل ہے، میں ایران کی سرزمین پر اتروں گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ملوں گا. پوری صہیونیت کا ایک بات آپ دونوں یاد رکھیں، اور ناظرین بھی جو سننے والے ہیں، میں عالم عرب عالم اسلام کا ایک طالب علم ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 100 سالہ صہیونیت کا منصوبہ جو تھا امت مسلمہ کو لڑانے کا، وہ سپہ سالار قوم حافظ سید عاصم منیر، میاں شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی ابتدائی مشاورت، اور پھر اس میں ترکیہ کے جناب اردگان اور باقی اسلامی ممالک کے شامل ہونے سے وہ 100 سال کا منصوبہ زمین دوز ہو گیا. اور یہ الفاظ میرے اپنے پاس ریکارڈ رکھیے گا کہ یہ راستہ جو اختیار کیا ہے ہماری قیادت نے، یہ الاقصی کی آزادی کا راستہ ہے، یہ مظلوم فلسطینیوں کی آزادی کا راستہ ہے، یہ مظلوم کشمیریوں کی آزادی کا راستہ ہے، یہ امت کی وحدت اور اتحاد کا راستہ ہے جو ان قریب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ پایا تکمیل تک پہنچے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. علامہ رشفی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے تو کہتے ہیں نا ہم جتنی بات کریں کم ہے، کیونکہ ہم ایز اے پاکستانی آج بڑا فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. تو ایک بریک لے لیتے ہیں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی شاندار سفارتکاری کی اور کوششوں کی. امن مستقل ہو جائے، یہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس سے نکل کے مستقل امن کی طرف بڑھے، اور بہت لائکلی چانسز ہیں کہ الحمدللہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جتنا ٹرسٹ کیا جا رہا ہے فریقین کی جانب سے پاکستان پر، اس کی کیا ہی بات ہے. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، طہران نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے. اور جو ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی لیڈرشپ، ہم دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل طہران پہنچے اپنے وفد کے ہمراہ، اسی طریقے سے وزیر اعظم سعودی عرب پہنچے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اچھی پازیٹو خبریں ہمیں وہاں سے آ رہی. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ جنگ جو ہے اختتام کی طرف جا رہی ہے. ایسے میں ذرا مزید بھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بتا دیتے ہیں. چائنا کے صدر شی جن پنگ کہتے ہیں کہ روس اور چین ایک دوسرے کے جائز مفادات کا بھرپور دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بدلتے ہوئے بین الاقوامی منظرنامے میں روس اور چین کے تعلقات بہت قیمتی ہیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو روس کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا جی نیٹو واشنگٹن نہیں بلکہ روس اور چین تعلقات بین الاقوامی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے سے پہلے یہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ چائنا کی طرف سے اور روس کی طرف سے آیا. یہ ہم بات بھی کر لیں گے اسی حوالے سے. مسئلہ موجود ہیں رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان صاحبہ، سابق سفارتکار بھی ہیں. شہری صاحبہ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. پاکستان نے بڑی محنت سے یہ مقام دنیا میں حاصل کیا ہے جو پاکستان کی آج دنیا معترف ہے، سفارتکاری کی، پاکستان کے دفاع کی، پاکستان جس طریقے سے اپنی سالمیت کو برقرار رکھتا ہے اس چیز کی. تو یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مناظر، ملٹری قیادت ہماری تہران میں ہے، آپ کی جو پولیٹیکل قیادت ہے ہماری وہ سعودی میں ہے، اور اس سب کے دوران پاکستان کا جو کی رول ہے میڈیشن کے اندر اس کی دنیا معترف ہے. یہ مقام میں دنیا جو پاکستان جو نیا ایک جو کشتی سنبھال رہا ہے، جو ایک کرسی سنبھال رہا ہے، اس میں دنیا بھر کا اعتماد حاصل کر لیا پاکستان نے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گڈ مارننگ اور السلام علیکم. آپ سب اس وقت، میں سمجھتی ہوں سب اس وقت پاکستان میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ بھی جو ہے لگتا ہے پاکستان کی میزبانی میں ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میکسیمم ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر ایک طرف 3 ممالک جا چکے ہیں، کہ اپنا سفر شروع کر چکے ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں اس وقت، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے وہ طہران پہنچے ہوئے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں جی مینج کرنا ایک سچویشن کو اور سنیچنگ وکٹری فرام دا جاز آف ڈیفیٹ. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ میں ضرور یہ بابر کرنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے کہ بے شک یہ اگلا راؤنڈ ہو، اسے لاسٹ راؤنڈ نہ کہا جائے،
کیونکہ اس طرح کی سفارتکاری اور اتنے دیرینہ مخالفین جو ہیں وہ ایک دم اپنی اعتماد سازی کا عمل کا پورا دائرہ مکمل نہیں کر دیتے. مگر بے شک امید بہتوں کو کہ دیکھیے سیز فائر جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور جنگ کے جو قیمت ہے اس کی بھی بات کی جائے. ساری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے جی کہ اس کی قیمت اور اس کے کاسٹ جو ہیں ساری دنیا تک پہنچ چکے ہیں اور ظاہر ہے اب ملٹی پولیرٹی کی ایک ویو چلی ہے تو اب گریٹ پاورز دوسرے بھی اس میں متحرک ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے بھی جی سب کو. تو یہ کسی ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. دو فریق تو ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں جن پر آئی تھنک پاکستان اپنی میکسیمم ڈپلومیٹک اپنا کیپٹل جسے ہے جو ہمارا ریسورس ہے وسیلہ ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں بروئے کار لا رہے ہیں سخت سرگرم ہیں. اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ہو نہیں سکتے. پرائم منسٹر ہمیں بریف بھی کر کے گئے ہیں ایوان صدر میں جانے سے پہلے. تو لگتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پاکستان اپنی تاریخ سے بڑھ کر آگے چل کے دے رہا ہے پورا پرفارم کر رہا ہے. اور ہم اس وقت ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تو اب پھر سانس روک کے بیٹھ گئی ہے کہ کس وقت اسلام آباد دروازے کھولے گا, کس وقت ہم دوسرے ممالک کے دروازے کھولیں گے پیش رفت کے لیے. اور ایسے ہی ہو رہا ہے. جو دروازے بند ہو چکے تھے وہ پاکستان کھول رہا ہے, جو آدھے بند ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا اور کھولتا ہے اور اپنے تعلقات سب سے درست کرنے بہتر نہج پر لانے کی کوشش جاری ہے. جی شہری صاحبہ ایک سوال بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ جب اس طرح کے ٹاکس ہوتی ہیں تو یہ کہنا کہ جی بہت جلدی کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے یا دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس میں ہم کوئی کسی ایک کنکلوژن کی طرف بڑھ جائیں گے, یہ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے. ظاہر ہے معاملات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور آپ ہمیں بہت متعدد مرتبہ بتا چکی ہیں قومیں کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ واپس بیک ٹریک ہو جاتی ہیں. لیکن میں یہاں دیکھ رہی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دورہ کرنا ہے چائنا کا اور وہ بڑے ایک کہتے ہیں جی ایک بگ فیٹ ہگ کے منتظر ہیں وہ شی جن پنگ جو کہ پریزیڈنٹ ہے چائنا کے. تو وہ اپنے معاملات اس دورے سے پہلے بہت کچھ بہتر کر لینا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے چائنا بھی چاہتا ہے کہ جو خطے میں بلکہ معیشت کو بھی جو ایک ہٹ ہوئی ہے جس طریقے سے دنیا بھر کی معیشت وہ بہتر اور وہ جب ہی ہوگی جب اس جنگ کو مستقل طور پر روکا جا سکے گا. ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑی تیزی سے یہ معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ان اے پازیٹیو ڈائریکشن جس طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جی سی سی کنٹریز بھی دلچسپی دکھا رہی ہیں, اس میں امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ اختتام کی طرف جا رہی ہے اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی جو پہلے 10 پوائنٹ تھے 15 پوائنٹس وہ سمٹ کے 2-3 پوائنٹس تک معاملہ محدود ہو گیا جو کہ سٹکنگ پوائنٹس ہیں جن پر بات ہونی ہے. تو کافی تیزی سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. جی بالکل تیزی اس وقت مقصود بھی ہے کیونکہ ایک سیز فائر کی ڈیڈ لائن بھی ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ میں سمجھتی ہوں ہر گھنٹہ ہم سب کو استعمال کر رہے ہیں بہتری کی طرف جانے کے لیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ چین اور امریکہ کی بھی بات چیت اس وقت ناگزیر لگ رہی ہے. ہم تو چاہیں گے کہ دنیا کے بڑے پاور جو ہیں خاص طور سے تجارت اور دوسرے معاملات کے حوالے سے سپلائی چینز اور انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے آگے بڑھیں کیونکہ اس کے بھی اثرات اکنامک وارفیئر کے بھی اثرات ساری دنیا پہ ٹیرفز وغیرہ ہر چیز پر آتے ہیں. ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین سب کی امپیکٹ ہوتی ہے. جی تو یہ ساری صورتحال میں سمجھتی ہوں بہتری کی طرف اگر اس ٹریجیکٹری پہ اس لائن آف تھنکنگ پر رہے اور معاملات ڈیریل نہ ہو جائیں جو تو آپ کو پتہ ہے اسپوائلرز تو موجود ہیں. اسپوائلر یعنی ٹیل اویو کی شکل میں اس وقت بالکل موجود ہیں. اس وقت شاید ان پر کوئی لگام ہوگا
ٹھیک ہے شہری لیکن صاحبہ، آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو، بٹ ہمیں یہاں پر جانا پڑے گا. ساتھ ساتھ اپڈیٹس آتی رہیں گی، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو ویری مچ ٹو شہری رحمان صاحبہ. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ ابھی بات کی کچھ دیر پہلے کہ پاکستان صرف ایک وینیو پرووائڈ نہیں کر رہا اسلام آباد ٹاکس کے اندر، ان مذاکرات کے اندر، یہ جنگ بندی کی باتوں کے اندر پاکستان ایکٹیو ڈپلومیسی کر رہا ہے اور باقاعدہ صلح کروا رہا ہے. یہ عمان ٹاکس یا پھر یہ دوحہ کارڈ یا پھر یہ جنیوا، یہ اس طرح کے مذاکرات صرف وینیو نہیں ہے. not just facilitator, we are actually mediator. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور بڑا یہ پاکستان کے اوپر جو اعتماد کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان کی یہ کوئی اوور نائٹ ایفرٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کا ہمیشہ جو سٹانس رہا ہے، ہم نے ہمیشہ مظلوموں کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور ہمیشہ ہم نے اصولوں کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے. چاہے ہم خطے میں امن کی بات کریں، چاہے ہم غزہ کی، ہم نے کبھی یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے، ہم نے ہر پلیٹ فارم سے جب بھی آواز اٹھائی ہے. کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، لبنان کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو ٹویٹ میں ذکر کیا تھا. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جہاں جہاں مشکلات ہیں وہ کم ہو، اور پاکستان اگر اس میں کوئی اہم رول پلے کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور وہ رول ہم الحمدللہ اپنی قیادت کو پلے کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. بڑا پاکستانی ہونے کے ناطے آج ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کو، ہماری قیادت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. لیکن یہ جو باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان باتوں کی دنیا معترف ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تعریف تو پھر وہ ہے کہ جو آپ کا دشمن کرے، اور دشمن سے مراد یہ ہے کہ پڑوسی ملک ایک تو منظر نامے سے غائب ہو گیا نا، وہاں پر تو ایک صفحہ ماتم بچھا ہی رہا. میں گودی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہ کافی رونا دھونا ان کا چل بڑا رہا ہے، رونا دھونا کرتے رہے، بانڈی نیریٹیوز بناتے رہے. لیکن اب آئی ایم سرپرائزڈ کہ گودی میڈیا پر تجزیہ کار بیٹھ کے پاکستان کی سفارتکاری کے معترف ہیں. سین وائسز ہیں. یس دی سین وائسز. آپ ذرا یہ کچھ کلپس ہم نے نکالے، آپ دیکھیے گا ذرا. پاکستان کی کریڈیبلٹی ایز اے میڈیٹر تینوں گریٹ پاس کے بیچ میں، ملٹی پولر ورلڈ میں جو کہ امریکہ، چائنا اور رشیا ہے، اور جو ریجنل پاس ہے اس کے اندر اسٹیبلش ہو گئی. ٹرمپ ایکنالوجنگ دا رول آف پاکستانی پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل. ہو رہا پاکستان از اے ڈائریکٹ پارٹی ناؤ. ہر ایک لفظ دونوں جو ایکسچینج کر رہے ہیں یہ وٹنس ہے، جو کہ بہت بڑا رول ہے، جو کہ یورپین یونین بھی نہیں، نیٹو دیش بھی نہیں، امریکہ کے کلوز لائز بھی نہیں، ان سب سے آگے بڑھ گیا ہے پاکستان. جنگ کے بعد اس بات کی ہو سکتا ہے بھارت میں کچھ لوگوں کو یہ خراب لگے، لیکن اس بات کی بالکل پرشنسا کرنی چاہیے کہ ان کو ایک جگہ لا کے بٹھانے میں پاکستان کا رول ہے. چائنا ہمارے ساتھ نہیں، امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ روس نہیں ہے، چین بھی اس کے ساتھ ہے، امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجیے، اور روس بھی اس کے ساتھ، عمان اس سے بات کر رہا ہے، ترکی اس سے بات کر رہا ہے، ایجپٹ اس سے بات کر رہا ہے. بھارت سے بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سوال پوچھتا. اچھا، صرف ایک کلپ کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ٹیلی ویژن کا کلپ نہیں تھا. تو یہ کیونکہ ظاہر ہے ان کی اسٹیٹ پالیسی یہ ہے کہ جی پاکستان کے خلاف ہیٹریڈ پھیلانا ہے، تو وہ اس بات کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے. کوئی آپ نے کسی اینکر کا نام لیا تو پچھلے دنوں کہیں کوئی آسمان سے بھی اتر کے یہ کہے کہ جی پاکستان یہ پیس ٹاک کروا رہا ہے تو میں اس پہ یقین نہیں کروں گی. اب گیس لائٹ کرنا اپنی نیشن کو، مطلب اس سے بڑی جنگوازم کرنا، وار مونگرنگ کرنا، یہ تو گودی میڈیا کا وتیرہ ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار. خالد چشتی صاحب ایئر کموڈر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب. آپ سے بات کر کے ہمیں ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی انفارمیشن ہمیں بھی حاصل ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. آج میں چاہتی ہوں میں جو گیسٹ ہیں میں ان سے پہلا سوال یہ پوچھوں، کیونکہ منظر بڑا خوبصورت مجھے لگا جو ہماری پاکستان کی ڈپلومیسی ہے. تہران میں فیلڈ مارشل پہنچے، جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا، اسی طریقے سے وزیر اعظم جدہ سے مدینہ منورہ یعنی محمد بن سلمان سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی. اس پہ بھی روشنی ڈالی گئی. لیکن ساتھ میں اب انڈیا سے ہم کچھ سین وائسز کو سن رہے ہیں، وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے شاندار رول پلے کیا ہے اس امن کی خاطر، اور حیران ہے کہ پاکستان کیسے پل آف کر پایا یہ زبردست رول. تو ذرا ان دونوں چیزوں پہ کامنٹ کر دیجیے گا. بہت شکریہ صدف صاحبہ اور سائم، آپ نے انوائٹ کیا اور اچھے الفاظ استعمال کیے. الحمدللہ مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں جو خاص طور پر سرکاری میڈیا ہے اور جو مین چینل جس کی آپ کو بات کر رہے تھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اتنی بڑی ایک ایفرٹ ہوئی ہے، اتنی ڈائیورجنٹ قسم کے جو خیالات، ملٹری آبجیکٹو ایران اور امریکہ بیک بائی اسرائیل تھے، ان کو ایک ٹیبل پر لایا گیا. صرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ پاکستان کی قسمت میں کیوں آیا. بڑا افسوسناک بات ہے، بیکاز کوئی انسانیت کا نہیں سوچ رہا، کوئی شارٹ ٹرم گین کا سوچ رہا ہے. صرف وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ سب سے زیادہ ہندوستان میں افیکٹ ہوئے ہیں. وہاں کے سلنڈر میں ان کو ایل پی جی نہیں مل رہی، وہاں پہ ہوٹل بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، لمبی کیوز لگی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک سب سے زیادہ تقریباً 70 to 80% تو ان کی ساری سورس اسٹیٹ آف ہارموز سے تھی انڈیا کی.
اور سب سے زیادہ افیکٹو ظاہر ہے اتنی 1.4 بلین پاپولیشن ہے, ان کو اپنے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ پوائنٹ سکورنگ, اینیمٹی, کہ یہ میرے حصے میں شابش نہیں آئی تو یہ کسی کے حصے میں بھی نہیں جانی چاہیے. بڑا افسوس ہوا, اور یہ ابھی نہیں ہوا, ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. مئی 2025 میں الحمدللہ ہمارا جو میڈیا تھا, آئی تھنک میں اس وقت بھی حاضر ہوتا تھا, تو اتنا رسپانسبل تھا, اتنا بیلنس تھا. ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ رہنا چاہیے میڈیا کو اٹ سیلف اپنے لیے بھی, کہ بھی ہم ایک آنےسٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو صحیح خبر پہنچا رہے ہیں. لیکن آپ اتنی, جس کو میں کہتا ہوں کلرڈ اینک پہن لیں کہ آپ کو سب کچھ وہی نظر آئے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیلیوژن میں چلے جائیں, اینیمٹی کی اس حد تک چلے جائیں کہ انسانیت پہ کمپرومائز کر لیں. پہلی بات ہے ہم بہت ریلیونٹ ہیں الحمدللہ. فیلڈ مارشل نے بھی دورہ کیا, پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو, جو بھی آپ بات کر رہے تھے شہری رحمان صاحبہ کے ریفرنس سے, بالکل اگریسو قسم کی یہ ڈپلومیسی چل رہی ہے. یہ سٹ بیک ہوم مینجمنٹ, ڈومیسٹک ہوسٹنگ صرف نہیں ہو رہی کہ آپ آ جائیں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے, ہم آپ کو گاڑیاں دے دیں گے, ہم آپ کو ہوٹل یا جگہ دے دیں گے, تو یہ نہیں ہو رہا. ہم اپنی ایک پیشن شو کر رہے ہیں پیس کے لیے. ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن سب سے زیادہ پورا خطہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایفرٹ ریگارڈلیس آپ کا کس تعلق کس ملک سے ہے. کل میں کوئی لسٹ ڈاؤن کر رہا تھا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک بچا ہے, یعنی یا ہیڈز آف دا اسٹیٹ بچا ہے, یا فورن آفس بچا ہے, یا ان کے پولیٹیشین بچے ہیں جس نے تعریف نہ کی ہو اس پروسیس کی بھی. اور پرٹیکولرلی جہاں پروسیس کی تعریف ہوتی ہے ساتھ ہی پاکستان کی ہوتی ہے. تو ہمیں آئی تھنک پراؤڈ ہمیں بھی فیل کرنا چاہیے. ہندوستان کو ایز اے پیس لونگ ملک ثابت کرنا ہے, تو ان کو اپنے اس سے نیریٹو سے نکلنا ہوگا. 1 سال کے اندر آپ دیکھیے ہم نے کتنا ٹرانسفارم کیا ہے اپنا امیج. سال پہلے ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا جب مئی 2025 میں, یا اپریل کے اینڈ میں جب انہوں نے پہلگام کیا, تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا ہم تو روگ اسٹیٹ ہیں, ہم تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں خدا نخواستہ. آج 1 سال کے بعد آپ دیکھ لیں وہ کہاں آئسولیٹڈ کھڑے ہیں, اور الحمدللہ ہم کتنی یونٹی کے اندر یونائٹڈ دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا امن چاہتی ہے. اور آج انڈیا اس قدر آئسولیٹڈ ہے اور ارریلیونٹ ہے. وہ انڈیا آپ سوچیں خالد صاحب جس میں مودی پرائم منسٹر ہے, اور وہ واحد پرائم منسٹر ہے جس نے اسرائیل میں جا کے یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور بھارت مدر لینڈ ہے. تو وہی انڈیا ہی آج آئسولیٹ ہو کے بیٹھا ہے. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. جی سائم, بہت ہی سمپل, میں اگر ریپیٹ نہیں کر رہا تو میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے انہوں نے فادر اور مدر لینڈ کا, پھر انہوں نے بہت ہی تکلیف دہ بات ایک اور کہی. انہوں نے نتن یاہو کو کہا کہ آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. یہ مجھے سب سے زیادہ اسٹرینج لگی بات, وہ اس وجہ سے کہ جو آپ نتن یاہو کی پین کو اون کریں گے, تو جو نتن یاہو نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے ہیں اور 80,000 لوگ شہید کیے ہیں, وہ پین تو پھر آپ کی نہیں رہی. آپ دونوں پینز کی طرف تو نہیں کھیل سکتے کہ فلسطینیوں کی پین بھی ہماری ہے اور نتن یاہو کی پین بھی ہماری ہے. تو پھر جب آپ نے سائیڈ لے لی تو پھر دنیا نے بڑی حیرت سے اور افسوس سے انڈیا کی طرف دیکھا. کیونکہ آپ کے ویورز, آپ جیسے نوجوان ہیں, میں آپ کو ریفریش کرتا چلوں کہ مسز اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی ہندوستان میں, ویتنام میں جنگ لڑی 1954 سے 1975, 21 سال امریکہ نے لڑی. جو صدور آئے وہاں پر انڈیا میں, امریکہ میں, انہوں کو زور لگایا انڈیا کی حکومت پر کہ آپ ٹروپس بھیجیں ویتنام میں امریکہ کے حق میں. تو مسز اندرا گاندھی نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے کیونکہ انجسٹیفائڈ ان ایتھیکل وار ہے. پھر فاسٹ فارورڈ کریں 2003 میں آ جائیں, صدام حسین کو ہٹانا تھا, دوبارہ اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے, ان کو کہا گیا ٹروپس بھیجیں, انہوں نے کہا یہ ان ایتھیکل انجسٹیفائڈ وار ہے. تو میں تو اس انڈیا کو جانتا ہوں, میں اس انڈیا کو جانتا ہوں جو یاسر عرفات صاحب جو پیلسٹینین لبریشن کے چیئرمین تھے, انڈیا زیادہ قریب تھا ان کے. آفیشلی ہمیں پتا تھا, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے بہت قریب تھے. تو اتنا زیادہ جو 78 سالہ قربت فلسطینیوں سے تھی, ان کی کاز سے تھی, ان کو آپ ڈمپ کر کے, اور میں تو اندر لائٹر نوٹ کہتا ہوتا ہوں, صبح صبح اتنی سخت باتیں کرنی نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں مودی صاحب 1 سال کے اندر 2 دفعہ غلط بس میں بیٹھ گئے. ایک دفعہ مئی میں 2025 میں جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا, وہ بھی غلط بس تھی, وہ بعد میں پتہ لگا کہ کسی اور جگہ کری تھی, اور آج بھی غلط بیٹھے ہوئے ہیں. Agreed. Thank you very much خالد چشتی صاحب. It's always a pleasure to have you on the program. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو چل پات ہے جس میں IDF سولجرز غازہ میں معصوم بچوں کو شہید کر کے اس کے بعد پھر انڈیا جا کے ویکیشنز کرتے ہیں, اور ہر سال کو 80,000 سے 90,000 IDF سولجر جاتے ہیں. تو پھر یہی بات ہے نا کہ جو آپ اگر آپ جینوسائیڈ کو سپورٹ کریں تو جتنے ہاتھ خون سے نتن یاہو کے رنگے میں مودی کے بھی کہے جا سکتے ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد اسٹے دیئر ود اس.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम श्योर कि पूरा पाकिस्तान आज बहुत खुश है, हम सब बहुत खुश हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं। और जब हम अपने प्रोग्राम का आगाज अच्छी खबरों से करते हैं तो खुशी का लेवल ही अलग होता है। ये खबर अब आप लोग सुने कि सऊदी अरब से $2 अरब का फंड मौसूल हो गया है पाकिस्तान को। स्टेट बैंक ये कहता है कि सऊदी अरब के वजारत खजाना की जानिब से $2 अरब का फंड मौसूल हुआ है। स्टेट बैंक ने सऊदी वजारत खजाना की जानिब से फंड 15 अप्रैल 2026 को मौसूल किया है। तो ये जनाब सऊदी अरब से $2 अरब का फंड पाकिस्तान को मौसूल हो गया है। और इसी हवाले से बात करेंगे माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब का फंड मौसूल हो गया है और ये बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल 2026 को मौसूल हुआ। तो जाहिर है हम ये देख रहे हैं कि इन हालात में एक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं उसे भी वुसअत दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो हाउ डू यू सी इट? $2 अरब हमारा यूएई ने वापस लिया। इसने ये ट्रिगर किया कि हमें नए फंड्स जो हैं वो रिजर्व की पोजीशन को इस वक्त जो 16.4 अरब पे है, वो जो तकरीबन $14 अरब से नीचे चली गई। अगर ये $2.5 अरब जाए, अभी क्लियर नहीं है कि $2.5 अरब यूएई में वापस जाना है कि 3.5 जाना है, बिकॉज आई थिंक 1 बिलियन शायद लेटर ऑन ड्यू है। अगर हम $2.5 अरब वापस करें तो दैट मीन्स कि वी विल फॉल बिलो $14 बिलियन। ये एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है बिकॉज ये हमारे 3 माह की इंपोर्ट्स जो 15 अरब बनते हैं उतना भी नहीं कवर करता स्टेट बैंक के रिजर्व्स को। तो अथॉरिटीज ने वो रिफर करें टू सऊदी अरेबिया। हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी है। खाकान साहब, थोड़ा सा कुछ ये अपडेट्स भी हैं कि पाकिस्तान ने $3 अरब वापस करने इसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि $2 अरब कल अदा किए जाने का इम्कान है। जी, तो ये ऐसे ही है कि चूंकि यूएई ने वो डिपॉजिट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद होता है और हर साल वो जिसे कहते हैं रीप्रोफाइल हो जाता था, उन्होंने इसको फिर 2 मंथली रीप्रोफाइलिंग शुरू की और मंथली की। और ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले हो गया था, फरवरी 27 से पहले ही महाना पे आ गया था। उन्होंने उसको वापस मांग लिया, तो उसको हमें रिफर्बिश करना था अपने स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको मेंटेन करने के लिए। ये हमेशा याद रखिए कि IMF के साथ ये भी कमिटमेंट है कि जब 30 जून आएगा तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $17.5 अरब पे होंगे। अगर उसमें से ये 3 अरब जो आप कह रही हैं निकल जाता तो हम तो $14.5 अरब पे आ जाते। तो उसको रिफर्बिश करने के लिए हमने सऊदी अरेबिया से जाकर ये किया कि एक उसी डिपॉजिट को यूएई को काइंड ऑफ रिप्लेस कर दिया विथ डिपॉजिट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैं हमेशा कहता हूं कि इन द शॉर्ट टर्म ये मैनेजमेंट जरूरी है बिकॉज 3 माह से जब आपके रिजर्व्स का बफर नीचे चला जाता है, सोचिए ये वॉर हो रही होती और हमारे रिजर्व्स 5, 8, 10 बिलियन डॉलर के होते तो हम कहाँ तेल की पेमेंट करते, हम अनकंफर्टेबल हो जाते। सो चूंकि $16 अरब के रिजर्व थे तो एक अच्छा बफर था। पर हमेशा हमें ये याद रखना है कि ए से पैसे लेकर बी को दे देना और बी से पैसे लेकर सी को दे देना इज नॉट अ वर्केबल सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। आज भी 13-14 अरब के डिपॉजिट स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं और वो हमने इन कंट्रीज से सालाना की बुनियाद पर लिए थे। चाइना का भी है, कतर का भी है, अब तो सऊदी अरेबिया का $7 अरब हमारे पास पड़ा हुआ है। हमें अपनी जब तक फंडामेंटली एक्सपोर्ट्स, एफडीआई और डायस्पोरा की जो इक्विटी है, ये 3 चीजें, ये एफडीआई मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लें हम ऐसी जो कि एक्सपोर्ट बूस्टिंग हो। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हम अपनी जो निज़ाम कार है एनर्जी से लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तक उसको ठीक करें। और डायस्पोरा इक्विटी विच मीन्स कि अगर हमारे बहन भाइयों के मिडल ईस्ट में, यूरोप में फंड्स हैं उसको लेने की कोशिश करें इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ये सस्टेनेबल एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है जो अभी लोगों से पैसे लेकर स्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है, लोन से और डिपॉजिट से, इससे ये बेहतर स्टेबिलिटी होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान साहब, आपने प्रोग्राम वक्त निकाला और जो भी हम डिस्कस भी कर रहे थे, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $3 अरब वापस करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और आइंदा 1 हफ्ते में अदायगी की जाएगी। शुएब निजामी हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। शुएब बताइएगा। जी, जो पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी अदायगी हैं उसमें पाकिस्तान
مکمل کیے ہوئے ہیں. اسی مہینے جو ہے پاکستان نے یورو بانڈ کی $1.3 بلین کی جو انسٹالمنٹ ہے, جو رقم ہے وہ واپس کی ہے. اب یو اے کے بھی $3 ارب واپس کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اس سلسلے میں سعودی عرب سے $2 ارب پاکستان کو آج موصول ہو گئے ہیں اور $1 ارب جو ہے مزید اسی ہفتے پاکستان کو موصول ہو جائے گا. اور اب جو سعودی عرب سے رقم پاکستان آ رہی ہے وہ سالانہ بنیادوں پر نہیں ہوگی, بلکہ وہ طویل مدت کے جو فائنینسنگ ہے وہ پاکستان میں زیر مبادلہ کے ذخائر کے لیے فراہم کی جائے گی. متحدہ عرب امارات کے $2 ارب جو ہے 17 اپریل کو واپس کیے جائیں گے, جبکہ $1 ارب جو ہے وہ 23 اپریل کو واپس کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اور جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس کے لیے جو ہے وہ آئندہ مہینے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونا ہے, جس میں پاکستان کو تقریباً $1.4 بلین کی جو قسط ہے وہ فراہم ہو سکے گی. اس وقت بھی پاکستان جو ہے دیگر ذرائع سے بھی اپنی جو بیرونی ادائیگیوں کے جو فنڈ ہیں ان کو ارینج کر رہا ہے اور تمام کے تمام پاکستان جتنی بھی غیر ملکی ادائیگیاں ہیں ان کو بر وقت واپس کرے گا. جی بہت شکریہ شعیب نظامی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو خوشائن خبریں ہیں پاکستان کی جانب سے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازا, لیکن کچھ ایشوز بھی ہیں. اچھا, کچھ ڈومیسٹک ہمارے ایشوز ہیں. ظاہر ہے کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کراچی جو ہے مسائلستان بنا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے بار بار ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, متعلقہ لوگوں سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو ٹریفک حادثہ کا مسئلہ ہے اس کے کوئی سلوشن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہوتا کچھ نہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی کہتے ہیں نا کوئی ایک جان بھی جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن یہ والا جو خاص طور پہ واقعہ پیش آیا نا ناظم آباد میں 2 بہنوں کا, اس کی ہولناکی بہت سنگین ہے. اب اس واقعے میں ہوا کیا ہے کہ اس حادثے میں دونوں بہنیں اپنی جان سے چلی گئیں, لیکن ہم یہاں انتظامیہ کی پھرتیاں دیکھ رہے ہیں, مگر یہ پھرتیاں دیکھنے کے قابل ہیں, مگر یہ پھرتیاں یہ نہیں ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ راتوں رات جو گڑھا جس کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال بنی, راتوں رات یہ گڑھا بند کر کے سڑک بنا دی گئی. اچھا, اب یہ ہو کیا رہا, اب جو حادثے کی وجہ بنا اصل میں وہ اب قصہ جی پہلے اگر آپ کر دیتے, پہلے اگر آپ یہ سڑکیں گھڑ کے بڑھ دیں تو پھر لوگوں کی جان نہ جائے, اس طرح کے حادثے نہ ہو, لیکن حادثے کے بعد یہ سڑک جو ہے ایک واقعہ نہیں ہے. آپ ناظم آباد کے حالات دیکھیں, کہ ناظم آباد وہ علاقہ تھا, مجھے سب لوگ بتاتے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے شاعر مفکر آرٹسٹ رہا کرتے تھے, وہ علاقہ تھا ناظم آباد, ایک ڈیولپڈ علاقہ تھا. ناظم آباد کھدا پڑا ہے ناظم آباد, آئی ایم ٹیلنگ یو, گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ. اور یہ جو 2 بچیاں تھیں یہ اپنے بھائی گھر میں گیس نہیں آ رہی تھی اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھانے جا رہی تھیں, اور اس دوران کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے گڑھے میں بائک وہ ایک جمپ لگا, ایک وہ ہوا اور بچیاں گریں, اور ساتھ سے ایک 20 ویلر بڑا ایک ٹریلر گزرا تھا, 20 ویلر, اس نے دونوں بچیوں کو چل دیا. اور موٹر سائیکل سوار نوجوان کہتے ہیں نا وہ بھی گرا, جبکہ موٹر سائیکل پر بیٹھی اس کی دونوں بہنیں جو ہیں دوسری طرف گری اور ہیوی وہیکل کے پیچھے پچھلے جو پہیے ان کے نیچے آ کر وہ جان سے چلے گئے. ایک اور بات, اندھیرا بھی تھا, اندھیرا ظاہر ہے رات کا ٹائم تھا, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ اب مجھے ایک بات بتائیں, اب تو سولر سسٹم موجود ہے, اس کی ہیلپ سے کیوں نہ انتظامیہ جو ہے رات میں جو ہے کیوں نہ ان سڑکوں پہ ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے, اسٹریٹ لائٹس کہاں پر ہیں. پھر یہ گڑھے جو ہیں, اب یہ سوچیں ہم تو ٹینکر ڈمپر سڑکوں سے ادھر ادھر سے بچ بچا کے, لیکن گڑھے بھی موت کا سبب بن رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس سڑک کو بنا دیا گیا ہے, پہلے ہی کام کیوں نہیں کیے جاتے. جی, ہمارے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل, بہت شارٹلی اور آپ سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہوں گا, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر گڑھا پڑا ہوا ہے اور اس گڑھے کو پر کرنا اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل سائم, دیکھا جائے تو یہ انتظامیہ کی جو ہے نااہلی ہے, جس کے باعث شہر کی جو مختلف سڑکیں ہیں جہاں گڑھے پڑے ہوئے ہیں وہ حادثات کا سبب بن رہے ہیں. بہت ایک براڈر ٹرم ہے نا, کراچی میں تو بڑا فریگمنٹڈ سسٹم ہے گورننس کا, یہ کس کی ذمہ داری تھی, یہ ایکچوئل میں کس کی ذمہ داری تھی رپورٹ کرنا ٹو اتھارٹی ٹو میئر کہ جی یہاں پر یہ حالات ہیں؟ جی بالکل صدف, دیکھا جائے اور سائم تمام تر صورتحال کو یہ شہری اداروں کی ذمہ داری ہے تمام تر اس حادثات کے سبب کے بننے کی. تاہم دیکھا جائے جس مقام سے میں رپورٹ کر رہا ہوں, یہ ناظم آباد نمبر 1 کا وہ مقام ہے, یہ وہ کراچی کی 24 گھنٹے مصروف ترین رہنے والی وہ سڑک ہے جو خونی سڑک کہلاتی ہے اور یہاں آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں.
जो गुज़श्ता रोज हादसा हुआ वो सबब बना शहरी इदारों की जानिब से उस गड़े से जो मेरे पस मंजर मेरा ठीक है अफजल, आज मैं आपसे अफजल ये बस मेरी बात सुनिए अफजल, अगर आप 2 मिनट के लिए और मेरी बात सुन पाए, आज हम इंतजामिया या शहरी इदारों की बात नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट बात करेंगे। आपसे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है कि वो सर्विलेंस करे और वो देखे कहां पर सड़क पे एक गड़ा पड़ा हुआ है और वो फिर उस गड़े को रिपोर्ट करे, ये किसकी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, देखा जाए साइम तो ये जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची की बनती है। बल्दिया उज़्मा कराची की 106 सड़कें हैं और 106 सड़कों में से ये वो एक सड़क है। ताहम देखा जाए तो इन सड़कों की मुरम्मत के हवाले से मुख्तलिफ जो है टेंडर पास किए गए हैं, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं उनको पुर करने के लिए जो है ये तमाम तर तामीराती काम का आगाज शहर भर में किया गया है। लेकिन ये गड़ा जो है उसी रात 9 बजे किया गया था और 9 बजे के बाद इस गड़े पर 10:30 बजे हादसा हो गया। ताम देखा जाए तो ये जहां हादसा हुआ है मेरे पस मंजर में देख सकते हैं कुछ फासले पे और रातों रात इसको भर भी दिया गया। सबसे बड़ी मेन वजह ये है। अब आप मुझे अफजल एक और बात बताएं, एक बात बताइएगा अफजल, 3 से 4 दिन पुराना ये इस वाक़े को हो गए हैं, मुझे ये बताएं कितने अफसरान को मुअत्तल किया गया है? जी बिल्कुल, अब तक तो किसी अफसरान को मुअत्तल नहीं किया गया। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये बताई जाती है कि हादसा कैसे पेश आया, किस तरह पेश आया। ना तो पुलिस ने कोई रिपोर्ट की है अब तक इस हवाले से। अगर पुलिस जिला इंतजामिया को रिपोर्ट करती तो इस हवाले से यकीनन तौर पर आला हुकाम तक ये रिपोर्ट जाती। ताहम मैं थोड़ा पस मंजर आपको साइम और सदब बता दूं, ये हादसा होने की मेन वजह जिस मुकाम पे खड़ा हूं, जो फैमिली मुतासिर हुई है वो 4थी गली में रिहाइश पजीर है। जो देखा जाए तो रात के वक्त लोग या दिन की औकात में सर्विस रोड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हैवी ट्रैफिक के लिए ये सड़क कहलाती है। ताहम देखा जाए तो जो सर्विस रोड है वो बदहाली का शिकार है। गुज़श्ता 1.5 साल से बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और पानी खड़ा है, कचरे के अंबार है, तो लोग जो है सर्विस रोड इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो हुसैनाबाद से फैमिली खाना खा के आई थी और वो यकीनन तौर पर सर्विस रोड इस्तेमाल करती, लेकिन सर्विस रोड बदहाली का शिकार है तो उन्होंने जो है वो मेन मरकजी सड़क जो है उसको इस्तेमाल किया और कुछ ही फासले पर जो गड़ा था वहाँ पानी भरा हुआ था। 9 बजे हमारे यहाँ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 9 बजे ये गड्ढे की खोदाई की गई थी और कुछ ही फासले पर सेवरेज निजाम बुरी तरह मुतासिर है और पानी उस गड्ढे में भर गया। इस दौरान वो फैमिली मोटरसाइकिल पे आ रही थी और ट्रैफिक की जो हादसे की सबसे मेन वजह बनी कि ट्रालर के करीब आते ही उसने अपनी गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाया और गड्ढे में जा गिरा। यहाँ के लोगों ने बताया जब वो गड्ढे में गिरा तो वो बैलेंस से बरकरार ना होते हुए जो उसकी 2 बहनें थी वो सड़क के इस पार और जबकि भाई इस पार गिरा, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। चाह रही हूँ, देखें रातों रात ये गड्ढा तो भर दिया गया, लेकिन आपने मेंशन किया कि सर्विस रोड इतनी टूटी फूटी है, वहाँ पे पानी है, वहाँ से गुजरना मुहाल है, तो ये वजह है कि जो बाइक सवार हैं वो फिर इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे वो महकमा, मैं उस बारे में जानना चाह रही हूँ, उस शख्सियत के बारे में जानना चाह रही हूँ जिसका ये काम है कि वो ये रिपोर्ट करे कि यहाँ पे जी मेंटेनेंस होनी है, सड़क दुरुस्त होनी है, यहाँ पर खड्डे हैं, सर्विस लेन ठीक नहीं है। जब इस रातों रात एक गड्ढा भरा जा सकता है तो फिर उससे पहले जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं की जा सकती? तो ये गफलत किसकी है? ये कौन है जिसे करना था? किसकी जिम्मेदारी है ये? जी बिल्कुल सदब, देखा जाए तो ये जिम्मेदारी बल्दियाती नुमाइंदों की है। बल्दियाती नुमाइंदे अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे ही शहर की मरकजी सड़कें हों या फिर सर्विस रोड हों या अंदरूनी गलियां हों, उनकी तामीरात में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम देखा जाए तो बल्दियाती नुमाइंदों ने जो बड़े दावे किए थे कि शहर को पेरिस बना देंगे, सड़कें बना देंगे, बच्चों के खेलने के पार्क बना देंगे, जो मुख्तलिफ दावे किए गए थे वो दावे सिर्फ दावे नजर आते हैं। 3 साल से ऊपर यह अरसा गुजर चुका है। नाज़िमाबाद की इस वक्त मरकजी सड़क हो या सर्विस रोड हो या अंदरूनी गलियां हो, वो खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची की भी है, टाउन चेयरमैन की भी है। चले साथ ही रहिएगा अफजल। वैसे एक चीज मैं और बता दूं कि जब भी कराची में कोई भी सड़क, बनी हुई सड़क खोदी जाती है कि पाइपलाइन डलनी है, कि फला चीज होनी है, उसके बाद उसको सही नहीं किया जाता और उसमें वजह ये दी जाती है जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये फला नहीं किया, ये फला नहीं किया, ये उनकी जिम्मेदारी। लेकिन ये गड्ढा रातों रात भर दिया गया क्योंकि अपनी कोताही पे मैं अपेरेंटली ये कहूंगी पर्दा डाला जा रहा था। 2 जाने चली गई और मुझे मेरा इस वक्त
مائی بلڈ از بوائلنگ کہ وہ کھانا کھانے جا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ گیس مہنگی ہے, LPG افورڈ نہیں کر سکتے. پرانا واقعہ نہیں ہے. لاہور میں یوز نہیں کر سکتے. بالکل, لاہور میں داتا دربار کے سامنے ایک مین ہول, آپ کو یاد ہے کنسٹرکشن جب ریویمپنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ ایک خاتون کا بچہ بھی گر گیا, یاد ہے آپ کو؟ وہاں پر کھڑے کھڑے پروجیکٹ ڈائریکٹر, وہاں پر جو آپ ٹریفک انجینئرنگ ٹرانسپورٹ پلاننگ ایجنسی کا جو ڈائریکٹر تھے, معطل کیا. 7 سے 8 افسران کو معطل کیا گیا لاہور کی انتظامیہ کی جانب سے. میرا یہ سوال ہے کہ 3 سے 4 دن ہو گئے ابھی تک اس کیس کے اوپر کیوں نہیں تفتیش کی جا رہی, کیوں نہیں افسران کو معطل کیا جا رہا؟ کوئی انکوائری کیوں نہیں بیٹھی کہ یہ کیسے یہ حادثہ ہو گیا؟ چلیں جی, اب کراچی کی بات ہی کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں جماعت اسلامی کراچی کے امیر غنم ظفر صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے کراچی کا مقدمہ سب کے سامنے ہے, کراچی کی حال پہ بات کریں. میئر کراچی مرتضی وہاب کے حوالے سے ہم نے ایک خبر دیکھی کہ جی آج کل وہ بینرز اور پوسٹرز پر کافی ان کی توجہ ہے, اور خاص طور پہ جو کراچی کو حق دو نام کے بینرز ہیں ان کے لگانے سے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بینر بنانے والے دکانداروں کو ہم سیل کرنے پر غور کر رہے ہیں. تو یہ بھی باقاعدہ ڈیوٹی دے دی گئی ہے, اس کے لیے باقاعدہ جی ویجیلنس اسکواڈ کا حصہ بنایا جا رہا ہے جو وال چاکنگ, غیر قانونی پوسٹرز اور بینرز اور گرل کاٹنے, اسٹریٹ لائٹ چوری کرنے والوں پر نظر رکھے گا. تو اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو ذرا جان لیتے ہیں غنم ظفر صاحب سے. تھینک یو سو مچ غنم صاحب. یہ جو سب سے پہلے تو جو سڑک والا معاملہ ہے, ذرا میں آپ سے چاہوں گی کیونکہ ہم اپنے رپورٹر سے بھی جاننا چاہ رہے تھے, بلدیاتی نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں پر کوئی خرابی دیکھیں, کہیں روڈ ٹوٹی پھوٹی دیکھیں, کوئی گڑھا دیکھیں, اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے اگر, تو پھر ان کو یہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے, مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے, اسی لیے ان کو ووٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو کس کی کوتاہی دکھ رہی ہے اور کس نے یہ غفلت کا مظاہرہ کیا جسے میں مجرمانہ غفلت کہوں گی؟ اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو شہر کا پورا انفراسٹرکچر ہے اور بالخصوص جو 106 بڑی سڑکیں ہیں شہر کی, جس کا ابھی جو رپورٹر ہیں انہوں نے بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا, اس کی براہ راست ریسپانسبلٹی مرتضی وہاب صاحب کی بنتی ہے. اگر وہ اس جانب متوجہ ہیں کہ یہ حق دو کراچی کے بینر لگے ہیں, ان کو پریشانی ہو رہی ہے, تو پریشانی اس بات کی ہونا چاہیے کہ شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, شہر کے انڈر پاسز جو ہے وہ موت کے کنویں کا منظر پیش کر رہے ہیں. صرف یہی انڈر پاس کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے قریبی انڈر پاس ہے, اتنا گھپ اندھیرا ہوتا ہے, دن میں بھی, دن کی روشنی میں بھی یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور اس کے اندر جو ہے پیور بلاک لگا دیے گئے ہیں. تو بھائی یہ ریسپانسبلٹی براہ راست KMC کے ہیڈ کے طور پہ مرتضی وہاب صاحب کی ہے. اور جتنا اندوناک واقعہ پیش آیا, اور یہ واقعہ اس شاہراہ پر نہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ, صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس میں آپ بھی وہ کردار ادا کرنے والے ہیں جن سے لوگ حق مانگ رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے آپ کی جماعت کو بھی بہت سارے حلقے دیے ہیں. تو ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو یہاں کے جو چیئرمین ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بنتی جس دن یہ واقعہ ہوا وہ اس ساری چیزوں پر نظر نہیں کرتے, بلکہ گڑھے پڑنا پڑا تبھی انہیں اس حوالے سے ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی ہم نے اس واقعے سے پہلے بھی ہم نے انٹیمیٹ کیا تھا کہ یہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں, یہاں کچرا پڑا ہوا ہے, پانی مستقل بہ رہا ہے, اور یہ براہ راست تو ذمہ داری ہے نا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. یہ مرکزی شاہراہیں ہیں جہاں اگر پانی بہ رہا ہے تو واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو انفارم کیا جائے گا, ان کو انٹیمیٹ کیا جائے گا کہ بھائی یہ حادثات پیش آئیں گے, یہاں کچرا پڑا ہوا ہے, یہاں پانی کا رساؤ ہو رہا ہے, آپ اس پانی کے رساؤ کو بند کریں. لیکن سب کے باوجود یہ کام نہیں کیا گیا. جب حادثہ پیش آ گیا اس کے بعد KMC کا عملہ ایکٹیو ہو گیا, اور 1 گھنٹے کے اندر جو ہے سڑک کو جو ہے وہ کارپیٹنگ کر دی گئی, جو کارپیٹنگ پچھلے عرصے سے نہیں کی جا رہی تھی. 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں سڑک کو کارپیٹنگ کر دی گئی. ٹاؤن چیئرمین تو خود وہاں بھی موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. پھر یہاں پر ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے پاس کراچی میں 9 ٹاؤنز ہیں, نازم آباد از ون آف دوز ٹاؤنز. مقامی حکومت, مقامی گورنمنٹ, لوکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مقامی لوکل وہاں کا آدمی ہوتا ہے جس کو وہاں کی گراؤنڈ ایشوز پتا ہوتے ہیں کیا ہیں. کیا ٹاؤن چیئرمین کبھی سرویلنس میں نکلا, اس نے دیکھا کہ یہاں پہ گڑا پڑا ہوا ہے, کوئی پکچر, کوئی لیٹر لکھا کسی کو؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے کہ جو ٹاؤن چیئرمین تھا اس گڑے کو رپورٹ کیا آگے کسی کو؟ نہیں, بالکل UC چیئرمین نے رپورٹ کیا ہے گڑے کو. UC چیئرمین ہمارے یہاں عمیر شمسی صاحب UC چیئرمین ہیں نازم آباد نمبر 1 کے, انہوں نے اس سے پہلے ہی رپورٹ کیا ہے. اور یہ میں آپ کو دکھا دوں گا, ابھی تو اس وقت تو میرے پاس 10:30 موجود نہیں ہے, لیکن دکھایا جا سکتا ہے کہ ہم نے رپورٹ کیا کہ بھائی آپ یہاں پانی کا رساؤ ہو رہا ہے, آپ اس کو بند کیجیے. اور ایک جگہ نہیں ہو رہا, اس سڑک پر 3 سے 4 جگہ پانی کا رساؤ ہو رہا ہے. اس سڑک پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں.
سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کہیں نظر نہیں آ رہا, KMC کہیں نظر نہیں آتی, اور جب واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر وہاں تشریف لاتے ہیں یا اس کے بعد کام ہوتا ہے. انسانی جانوں کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے نا. بات یہ اس شہر میں 300 حادثات ہو چکے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں چلی گئی, صرف اس سال کی بات کر رہا ہوں. رپورٹ کیا تھا, کسے کیا تھا, تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے, کس اتھارٹی کو رپورٹ کیا تھا؟ دیکھیں جی, ہمارے جو UC چیئرمین ہیں عمیر شمسی صاحب, انہوں نے نہ صرف رپورٹ کیا بلکہ جس کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, ان کو لیٹر لکھا گیا کہ بھائی یہ گڑھا ہوا ہے, یہاں پانی کا رساؤ ہو رہا ہے, آپ اس کو پانی کے رساؤ کو بند کریں, مرکزی شاہراہ ہے, یہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتا ہے, یہاں لوگوں کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. نہیں, گڑھا فل کرنا سر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کام ہے. دیکھیں پہلے تو آپ دیکھیں نا, اگر پانی کہیں رساؤ ہو رہا ہوگا تو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پانی بند کریں گے پہلے, پانی کا رساؤ بند کریں گے, یا گڑھا بڑھیں گے؟ پانی کا رساؤ بند کرنا بھی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے, اور گڑھا بھرنا یہ مرکزی شاہراہ ہے, اس پر KMC کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرکزی شاہراہیں 106, خود بتایا رپورٹر نے کہ 106 شاہراہیں مرکزی یہ آتی ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تحت, ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو کریں. اب دیکھیں نا, شاہراہ جہانگیر کس کی ذمہ داری ہے؟ جہانگیر روڈ KMC کی ذمہ داری ہے. نئی کراچی کی 7000 روڈ کس کی ذمہ داری ہے؟ KMC کی ذمہ داری ہے. انڈر پاس کریم آباد کا خدا ہوا ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ KDA کی ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں اگر پراپر ٹائم پہ رپورٹ ہو جائیں تو پھر اس طرح کے حادثات نہ ہو. افضل ذرا یہ بتائیے گا, یہاں پر مینشن بھی کر رہے ہیں, منم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی UC چیئرمین عمیر شمسی صاحب کا نام لے کے کہ انہوں نے رپورٹ کیا اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو باقاعدہ لکھا کہ یہاں پہ یہ مسائل ہیں. تو کیا مرتضی وہاب صاحب نے اس پر کوئی ایکشن لیا اس شخص کے خلاف جس نے شکایت ہونے کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اس کے بارے میں کوئی ایکشن ہوا کہ نہیں ہوا, یا ٹوٹلی اگنور ہوا یہ معاملہ؟ جی بالکل, صدف بڑی اہم بات کا بتا رہے ہیں, اور بڑی تعجب بھی ہو رہا ہے اور حیرانگی بھی ہو رہی ہے. یہ گڑھا جو ہے 9 بجے ہوا ہے اور 1.5 گھنٹے بعد حادثہ ہوا ہے. اگر 1.5 گھنٹے میں اگر اتنے ہی ٹاؤن چیئرمین UC چیئرمین ایکٹیو ہیں اور انہیں دیکھتے کے ساتھ ہی جو ہے اس گڑھے کے حوالے سے واٹر کارپوریشن سے رابطہ کیا اور درخواست بھی کر دی, اگر وہ تحریری طور پر درخواست ہے تو وہ دکھا دیں. مجھے نہیں لگتا کہ 9 بجے جو ہے یہ گڑھا ہوا, کیونکہ ہمارے یہاں کے جو مکین ہے قریب کے, ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 9 بجے اس کو گڑھے کو کیا گیا تھا اور 1.5 گھنٹے بعد حادثہ ہوا ہے. تو اگر اتنے ہی متحرک ہیں چیئرمین اور UC چیئرمین, تو پھر اس جگہ کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. یا جب گڑھا بھی ہوا, گڑھا بھی جب تھا تب بھی کوئی نہ کوئی وہاں پر ایسی رکاوٹ لگا دی جاتی ہے تاکہ اس طرف کوئی جائے نہ, کوئی گر نہ جائے. یہ سب وہاں پر تھا آلریڈی موجود. مکین کیا بتا رہے ہیں؟ جی افضل. اچھا, افضل کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تو ریکنیکٹ کریں گے. منم صاحب, ایک اور ذرا میں آپ سے بات جاننا چاہوں گا کہ ایک یہ بات بھی رپورٹ ہو رہی ہے, مکین بتا رہے ہیں, یعنی شاہدین بتا رہے ہیں کہ اندھیرا تھا, گھوپ اندھیرا تھا اس سڑک کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ لڑکے کو گڑھا نظر نہیں آیا اور وہ گڑھے میں جا گرا. اسٹریٹ لائٹس کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی بتا دیں. اچھا دیکھیں, ایک بات تو یہ جو ابھی انہوں نے کہی, اس سڑک پر ایک گڑھا نہیں ہے, اس سڑک پہ 3-4 جگہ پانی, میں نے بتایا نا 3-4 جگہ پانی کا رساؤ ہے, اور اس کی رپورٹ کی جاتی رہی ہے. یہ چیز اس کی جو ہے, اب گڑھا 1 گھنٹے پہلے ہوا, 1.5 گھنٹے پہلے ہوا, رپورٹ 15 منٹ پہلے کیا گیا. یہ تو مستقل بات کی جا رہی تھی کہ اس شاہراہ پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بھی ہیں اور پانی کا رساؤ بھی ہے. اس کو فل کرنا کراچی واٹر اینڈ سیوریج, ٹھیک کرنا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے, اور کارپیٹنگ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے نا. اسی طرح لیکن جو مرکزی شاہراہیں جتنی بھی ہیں شہر کی, یہاں یہ سولر لائٹیں لگا رہے ہیں, KMC کے تحت لائٹیں لگائی جا رہی ہیں. مرکزی شاہراہیں جتنی بھی آتی ہیں شہر کی وہ KMC کے تحت آتی ہیں. اس پر اسٹریٹ لائٹیں لگانا, یہاں اگر پانی کا رساؤ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا, اس کی کارپیٹنگ کرنا براہ راست جو ہے وہ ذمہ داری ہے, KMC کی ذمہ داری ہے, جس کو پورا کرنا ان کی ریسپانسبلٹی ہے. منم صاحب, KMC کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا سا ناظم آباد ہے, بالکل لٹرلی اتنا چھوٹا سا ناظم آباد ہے, اگر اس اتنے سے ناظم آباد ایک کی اگر میں بات کروں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, اتنا سا ہے لٹرلی, اس ناظم آباد ایک میں اگر کہیں پہ گڑھا پڑا ہوا ہے اور وہ جان لیوا گڑھا ہے, کیا اس کو کارڈن آف کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی رکاوٹ, کوئی بلاک کھڑا کرنے کے لیے بھی کوئی محنت مشقت کا کام تھا, کسی نے کیا؟ آپ مطلب ٹاؤن چیئرمین, UC چیئرمین خود نہیں کر سکتا تھا یہ؟ دیکھیں, یہ تو میرے علم میں نہیں ہے. جو چیز میرے علم میں نہیں ہے میں نہیں بتا سکتا آپ کو. کیا اس کو کارڈن آف کرنا
کیوں نہیں کیا گیا یہ میرے علم میں نہیں ہے. ظاہر بات ہے حادثہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے علم میں بھی آیا کہ یہ حادثہ ہوا ہے, اور ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں اس وقت علم میں آتی ہیں جب حادثہ یعنی مرکزی اشارہ ہے نا, اس مرکزی اشارہ پہ ایک حادثہ ہوا, اس کے بعد ہمارے علم میں آیا یہ. اچھا ظاہر بات ہے اب یہ سارا ایک افسوسناک واقعہ ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں گڑھے کے وقت رپورٹ ہوا ہے, ظاہر بات جتنا دکھ اور غم کا. جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب گڑھا ہوا اس وقت رپورٹ ہوا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں ابھی آپ نے فرمایا کہ جب گڑھا پڑا تھا تو یو سی چیئرمین نے لیٹر لکھا تھا اور اس یو سی چیئرمین نے رپورٹ کیا تھا ڈپارٹمنٹ کو, تو کارڈن آف کیوں کیا گیا اس گڑھے کو؟ دیکھیں کارڈن آف کرنا یہ ساری چیزیں, اب یہ کارڈن ایک مسئلہ نہیں ہے نا اس شہر کا. اب آپ مجھے بتائیے ناظم آباد کا, صرف ناظم آباد کی آپ بات کر رہے ہیں, ناظم آباد میں جتنے بڑے پیمانے پر یہ پورشن مافیا کا راج ہے, ایسی تیسی ہو گئی ہے. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کیا ہے, گڑے پڑے میں پانی بہ رہا ہے جگہ جگہ, ہر جگہ پورشن مافیا کا راج ہے. اور یہ پورشن مافیا کون چلا رہا ہے بھائی؟ یہ صوبائی حکومت چلا رہی ہے نا, اس کے ماتحت ادارے چلا رہے ہیں. پورا تباہ کر دیا. آپ 3 نمبر ناظم آباد دیکھ لیجئے, 1 نمبر دیکھ لیجئے, 2 نمبر دیکھ لیجئے, اس پورے علاقے کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا. جماعت اسلامی کے چیئرمین یو سی ہے یہاں پر, یو سی چیئرمین ہے. ایک نمبر جو ہے وہ ناظم آباد کے انڈر میں آتا ہے, یو سی چیئرمین ہمارا ہے بالکل. تو سر پھر آپ لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ کسی کی اگر جان جانے کا کہیں خطرہ ہو تو وہاں پہ کچھ رکاوٹ لگائی جا سکتی ہے. یہ تو انسانیت کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی عہدہ ہونا, کوئی این او سی ہونا, بات ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا. یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ اگر لوگ دیکھیں یا ہمارے منتخب افراد بھی دیکھ لیں یا لوگ بھی دیکھ لیں تو کر لینا چاہیے, اس کو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا بالکل ٹھیک بات ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پابند کرنا چاہیے اپنے یو سی چیئرمینس کو, اپنے ٹاؤن چیئرمینس کو, کاؤنسلرز کو. ایک چیز میں افضل سے پوچھنا چاہتی ہوں. افضل مجھے یہ جاننا ہے سڑک پہ گڑھا بعد میں بھرا کس ڈپارٹمنٹ نے؟ جی بالکل صدف, دیکھا جائے تو گڑھا تو بہت پورے 24 گھنٹے بعد رات کی تاریکی میں بھرا گیا. اس گڑھے کی جس طرح ہیلو جی سوری ڈپارٹمنٹ بتائیں, کس ڈپارٹمنٹ نے گھڑا فل کیا ہے؟ جی بالکل دیکھا جائے تو یہ ڈپارٹمنٹ جس نے کھودا اس کا بھی نہیں پتا, کیونکہ یو سی چیئرمین کی ذمہ داری تھی ان کو پوچھنا کہ یہ گڑھا کس لیے کیا گیا, کیوں کیا گیا اور کس نے بھرا, یہ بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے افضل, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور منم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. گڑھا کس ڈالا نہ یہ کسی کو پتا, گڑھا کس نے پر کیا یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ 2 بچیوں کی جان وہاں پر چلی گئی, ننھی بچیاں تھیں. کیا کراچی میں جانیں اتنی سستی ہیں, یا یہ کہہ دیں پھر ہم کہتے ہیں موازنہ کیا جاتا ہے, لاہور میں مہنگی جان ہے اور کراچی میں سستی جان ہے. مجھے یہ سوال میں سب سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو اس وقت کراچی میں بلدیاتی نظام کے تحت اس کی حکومت قائم ہوئی ہے, اب اس کے ذمے وہ علاقہ ہے, کہ وہ کیوں نہیں کوئی رسپانسبلٹی ان چیزوں کی لیتا ہے. اور ہم بات تو کرتے ہیں, تنقید ایک دوسرے پر کریں, آپ کا پولیٹیکل موقف دیگر پارٹی سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, ان کی گورننس پہ آپ کو ایشو ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ انسانی جان بچانے کی بات آ جائے, چاہے وہ کھلا مین ہول ہو, چاہے وہ یہاں پر گڑھا ہو, اس پہ آپ لوگ ایمرجنسی بنیادوں پہ خود سے ایفرٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ کی ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کیا, وہ ایکشن نہیں لیتا, تو یہ حق بنتا ہے کہ آپ آ کر اس بات کو ضرور مینشن کریں, لیکن اپنی ذمہ داری ضرور پوری کریں. چاہے وہ آپ ایک شہری ہو, چاہے آپ کسی عہدے پر ہو, کہیں پر آپ خطرہ دیکھیں آپ رپورٹ کریں حکومت کو, میئر کو ٹیگ کریں. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے چیزوں کو رپورٹ کرنا. اچھا, اور یہ کوئی گڑھا اگر آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے, ضروری نہیں وہاں پہ کوئی اینٹیں لا کے رکھنی ہے, کوئی بلاک رکھنا ہے, درخت کی ٹہنی توڑ کے وہاں پر رکھی جا سکتی, اس گڑھے میں ڈالی جا سکتی, تاکہ آنے میں لوگوں کو پتا ہو اندھیرا تھا, لائٹ نہیں تھی سڑک کے اوپر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں, ہر حادثے کے بعد یہ بات کرتا ہوں کہ جس گھر میں 2 اس وقت میتیں پڑی ہوئی ہیں, اس گھر والوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کس کی ذمہ داری تھی, کے ایم سی کی تھی, ٹاؤن چیئرمین کی تھی, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی 2 بچیاں دنیا سے چلی گئیں, جو نازوں سے لاڈوں سے پالی تھی, ان کا فیوچر سوچا ہوا تھا ماں باپ نے, وہ دنیا سے چلی گئیں. ٹریلر 20 ویلر آیا, اس کو کچل دیا. مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے شہر میں کراچی میں کیا جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے پال میں بڑا کریں کہ ٹریلر آ کے کچل دیں. گھر میں گیس نہیں ہے, سروس لین چل نہیں رہی ہے, رات میں اندھیرا ہے, گڑھے پڑے ہوئے سڑکوں پہ, تو پھر حادثات تو ہوں گے. تو یہاں پر پبلک کو کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں, یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے. حادثہ تو ہے ہی ایک بڑا سانحہ, لیکن یہ جو سبب بنتے ہیں, جو فیکٹرز بن رہے ہیں حادثات کے, ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. ایک دوسرے پر اگر ہم بلیم ڈالتے رہیں گے تو اس شہر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹرو. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس.
वेलकम बैक जनाब। और अब जरा बात कर लेते हैं, मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, जिसमें पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिला रही हैं। मजमूई तौर पर 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। इस दफा इंसदाद पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी और पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख, केपी में 72 लाख और बलूचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। चलें जी, तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पाकिस्तान इंसदादी पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर इसरारुल हक साहब। आपको हिफाजती टीकों के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इंगेजमेंट के शोबे में 17 साल से ज्यादा का तजर्बा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इसरार ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा इंसदादी पोलियो मुहिम के इस साल अहदाफ क्या है और मुल्क गिर सतह पर इसके हुसूल के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने बनाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। सबसे पहले तो आपने जिस तरह कहा कि हमारा 4 करोड़ और 50 लाख का टारगेट है, ये हमारा हदफ है। ये कौमी मुहिम है, NID है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, जिसमें हम गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक सारे घर घर जाते हैं और वहाँ पे अंडर 5 बच्चे यानी 5 साल से कम बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं। ये इस साल की दूसरी कैंपेन है। आपके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में साल 2026 में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हो चुका है, जबकि हमारे माहौलियाती नमूने जो कि तकरीबन 127 नमूने हैं उसमें से 15 सिर्फ पॉजिटिव थे फरवरी में। हमारी जो प्लानिंग है वो यही है कि हम वैक्सीनेशन के थ्रू इम्प्रूव करें लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों की और इस वायरस से खात्मा पा सकें, मतलब ज़ीरो पोलियो केस या ज़ीरो पोलियो वायरस पे पहुंचे जी। उसके लिए हम डेफिनेटली घर घर मुहिमात करते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज होती हैं, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज होती हैं और इसके लिए हम ज़रूरी समझते हैं कम्युनिटी की ओनरशिप। जो कि कम्युनिटी है उनके साथ कैंपेन से पहले हम जाते हैं और उनके साथ बात करते हैं और उनको पे आगाह करते हैं कि हमारे अगले अहदाफ क्या है, जिसकी वजह से इसकी सक्सेस और फेलियर वहीं से डिसाइड होती है। और जरा ये भी बता दीजिएगा कि मुल्क भर में पोलियो सर्वेलेंस और जो माहौलियाती नमूना जात हैं, जिसे मतलब एनवायरमेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, उनके नताइज क्या है? कुछ अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टैट्स हमारे शेयर करना चाहें तो। जी, जिस तरह मैंने अपनी इनिशियल डिस्कशन में आपको कहा कि हमारे पास टोटल मुल्क में 127 माहौलियाती नमूने हम कलेक्ट करते हैं हर महीने। उसमें इस फरवरी में 15, जबकि अभी तक मार्च में 12 पॉजिटिव हैं। ये याद रखें जस्ट टू कंपेयर कि लास्ट टाइम हमारे पास 15 या 15 से कम जो थे वो अगस्त 2023 में थे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अचीवमेंट के तौर पे इसको आप कंसिडर कर सकते हैं जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो मुहिम है पोलियो के खात्मे की, इसकी जो प्रोग्रेस है वो बड़ी हौसला अफजा है, जो कि स्टैट्स भी आप शेयर कर रहे हैं। दूसरा थोड़ा सा बता दीजिएगा, हमेशा से इशू भी आता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी ताउन है पोलियो वायरस के खात्मे में, ये कितना माउन साबित हो रहा है, ये कितना डूएबल है? जरा इस पर रोशनी डालें। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये आखिरी 2 ममालिक रह गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ये दोनों एज एन एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक जो है ना एक काम करें, ठीक है जी। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि सबसे पहले जो हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे ये वाली कैंपेन हम उन्हीं दिनों में करा रहे हैं जब अफगानिस्तान में भी कैंपेन हो रही है, ताकि अगर हमारे दरमियान रसद हो और तो हम बच्चों को वैक्सीनेट कर सकें दोनों साइड पे। इसी तरह हम बॉर्डरिंग एरियाज पे बहुत ज़्यादा मरकूज रहते हैं। हम ये कहते हैं कि दोनों साइड्स पे इक्वल इम्यूनिटी या इक्वल क़ुव्वत मुदाफ़ियत जब तक नहीं होगी तब तक हम इसको इराडिकेट नहीं कर सकते। जो परमानेंट ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, जहाँ से रसद होती है या तरसील होती है, वहाँ पे हमारे परमानेंट ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं पाकिस्तान साइड पे भी और अफगानिस्तान साइड पे भी। तो ये मेक श्योर करते हैं कि जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो वैक्सीनेटेड पाकिस्तान से अफगानिस्तान एंटर करें और अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर करें जी। राइट। और यही मेरा आपके से नेक्स्ट सवाल भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी ताउन है पोलियो वायरस के खात्मे में किस हद तक वो मुफीद साबित हो सकता है, इफेक्टिव, मौसर साबित हो सकता है?
دیکھیں ہم نے اس کو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ سائنٹیفکلی ایک ایپیڈیمیولوجیکل بلاک ہے. یہ 2 ممالک ہیں لیکن جغرافیائی لحاظ سے اس کو ایک بلاک کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اور کہیں پہ پولیو وائرس ہے نہیں اس وقت دنیا میں. تو ڈیفینیٹلی تعاون ناگزیر ہے جی, یہ ہمیں کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ ہم ایک ساتھ ہی پولیو فری ہو جائے. اگر پاکستان پولیو فری ہو بھی جائے اور افغانستان سے ہمارے پاس وائرس آ رہا ہو تو ہم پھر پولیو جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کر جائیں گے. تو اس لیے یہ ضروری یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ تعاون جو جاری ہے یہ اسی طرح انشاءاللہ پورے سال تک جاری رہے گا انشاءاللہ. اور ظاہر ہے آپ نے اسی کانٹیکس میں کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے بھی بہت کام کیا ہے, تو ہمیں بتائیے گا کمیونٹی انگیجمنٹ بیسکلی ہے کیا پولیو کے کانٹیکس میں, اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بشمول میرے اور آپ کے, ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں, تو کمیونٹی از بیسکلی اے معاشرہ, ٹھیک ہے جی. اب ہم کیسے انگیج کرتے ہیں یہ بڑا ضروری سوال ہے, کیونکہ ہمارے پاس 7 ڈفرنٹ کلچرز ہیں, گلگت بلتستان, AJ کے, سندھ, پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, جہاں پہ ڈفرنٹ کلچرل ڈائنامکس ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم کمیونٹی کو ان کلچرل ڈائنامکس میں انگیج کرتے ہیں, وہیں کے انفلوئنسرز کے ساتھ, ان کے جو کلچرل نارمز ہیں, پھر جب ٹیمیں ہوتی ہیں وہ اسی کلچر سے ہم اٹھاتے ہیں. جہاں پہ پولیو ورکرز جو 4,13,000 جو ہمارے بہادر ورکرز ہیں جو گھر گھر جاتے ہیں, وہ اسی کلچر کا حصہ ہوتے ہیں, اسی کمیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں. تو ایک تو آپریشنز ہم ایسے کراتے ہیں کہ وہ بالکل کمیونٹی سینٹرک ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیمپین کے دوران جو 4 سے 6 ہفتے ہوتے ہیں اس میں ہم کمیونٹی کی جتنی بھی شکایات ہیں, جتنی بھی ان کے خدشات ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ریلیجس فورمز. جیسے ہمارے پاس پاکستان پیڈیاٹک ایسوسیشن ہے, پیڈیاٹکس جو ڈاکٹرز کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اسی طرح پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے, اور اسی طرح جو علماء کرام ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا, ان کے تھرو ہم ان کے وہ خدشات دور کرتے ہیں. اس کو کمیونٹی انگیجمنٹ کہتے ہیں. سملرلی ہم ان کے ساتھ ایڈوکیسی کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. جیسے فار ایگزامپل جو میڈیا چینلز ہیں یہ بھی کمیونٹی کا ایک پارٹ ہے. جس طرح آپ لوگ بالکل ہم سے بھی 2 اسٹیپ آگے ہیں ماشاءاللہ اس اویئرنیس میں. تو یہی ہم ڈفرنٹ چینلز, ڈفرنٹ انگیجمنٹس کو کمیونٹی انگیجمنٹ کا نام دیتے ہیں جی. رائٹلی سیڈ. اور لاسٹلی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے والدین اور معاشرے کے جو دیگر طبقات ہیں ان کے لیے کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, پیغام سے پہلے تو میں سارے والدین سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, بلکہ اپنے سارے معاشرے سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے اس سے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ ہمارے معاشرتی آبلیگیشنز ہیں, اس میں یہ ہے کہ جو فرنٹ لائن ورکر آپ کے گھر میں آئے وہ آپ کے بچوں کی محسن ہے, تو ان کا خیال رکھیں. وہ ہماری مائیں, بہنیں, بھائی جو آپ کے گھر میں اس گرمی سردی میں آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے, وہ آپ کے اور میرے محسن ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کا خیال رکھیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان اس وقت 2 سال سے کم بچوں تک مفت حفاظتی ٹیکے پرووائڈ کر رہا ہے. جو ہم نے کرنا ہے نا, ہم نے اس BHU یا سول ڈسپینسری میں جا کے 2 سال سے کم بچوں کو وہ قطرے ایز ویل ایز ویکسینیشن کرانی ہے. پولیو قطرے بھی اسی ویکسینیشن کا پارٹ ہے. تو جب یہ والا آنسر ہمارا اسٹرانگ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی ہمارا پولیو ویکسینیشن بہت افیکٹو ہو جائے گی, کیونکہ ہر دن ایک نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں صرف پولیو کا پیغام نہیں دینا چاہوں گا, میں روٹین امیونائزیشن کا بھی دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر اسرار ہمارے ساتھ تھے, اس ایشو پر بات کر رہے تھے. یہاں پر جی ہم لے رہے ہیں شارٹ بریک, اور شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم ہیں 2026 میں. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, AI نہ جانے کیا کیا, ناسا, چاند نہ جانے, لیکن سندھ میں اور پاکستان کے جو دیگر پسماندہ, اگر ہم بات کریں علاقے, سندھ کے پسماندہ علاقوں کی میں یہاں بات کر رہی ہوں, یہاں پہ غیر قانونی جرگوں کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کارروائیاں کی جاتی ہیں, مگر اسٹل یہ جرگے فیصلے بھی دے رہے ہیں. یہ دعوے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی, کیونکہ جب ہم واقعات ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی وہ جو اسٹیپس لیے گئے تھے اس کے اثرات ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے. اب خیرپور میں جی جرگہ کے حکم پر غیرت کے نام پر خاتون کی جان لے لی گئی, اور مقتولہ کو 1 سے زائد رشتہ داروں نے گولیاں مار کر قتل کیا. پولیس کے مطابق قتل کی واردات میں سسر اور ماموں سمیت 20 سے زائد ملزمان ملوث ہیں, اور 15 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے, جن میں 2 مرکزی ملزمان بھی شامل ہیں, جبکہ 5 ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے. سر جی, قتل کا واقعہ 10 اپریل کو پیش آیا, کل ہم نے یہ آپ کو خبر بھی دی تھی, اور ویڈیو 5 دن بعد
सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक तो ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई जाती है ना, खासतौर पर वायरल करने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार साहब हैं, उन्होंने नोटिस लेते हुए SSP से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो नवीद खोड़ो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे जानते हैं क्या मामला था। नवीद, ये मामला कब पेश आया और मुल्जिमान कितने धरे गए हैं और ये मामला था क्या, जरा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल साइम भाई, 10 अप्रैल की रात को ये एक वाकया पेश आया। हम इस वक्त मौजूद हैं टंटो मस्ती थाने के थाने पर, जहां पर वो गांव नज़दीक है बेट चांडियो। वहां पर 10 अप्रैल को ये वाकया पेश आया। खातून जो है वो लड़की रुबीना, जिसका शनाख्ती कार्ड में जिसका नाम खालदा है, वो अपने किसी पसंद की शादी करनी चाह रही थी। सदाम नामी एक जो चांडियो था वो भी इनकी बिरादरी का था, वो कराची में रहता था। मोबाइल फोन पर उसका इनसे रब्ता था। वो यहाँ पर पहुंचा और ये शादी के लिए निकले और इनका ताकुब किया गया और मुख्तलिफ जो उनके बिरादरी के लोग हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचे। तो वो लड़का जो है वो दिल शिकस्ता हो गया और लड़की को छोड़कर वो भाग गया अवामी प्रेशर पर। फिर लड़की को जो उसके जो मामू हैं, उसके जो दूसरे रिश्तेदार हैं, वो उनको घर पर लाए और वहां पर एक पंचायती जरगा हुआ, यानी कि किसी बैठक पर नहीं, वहां पे ही उनके गांव के बाहर जो सड़क है बीच में, वहां पर सब इकट्ठे हो गए। तकरीबन 50 से 100 लोग वहां पर इकट्ठे होकर उन्होंने ये फतवा जारी की कि ये घर से निकल कर जा रही थी और ये बिरादरी का नाक कटवा रही थी। इसको जो है स्याहकारी के इल्जाम में, कारोकारी के इल्जाम में उसको कत्ल किया गया। और क्योंकि जब रिश्तेदारों की बात आ रही है उनमें मामू का जिक्र भी है, वहां पर ससुर का भी जिक्र है, तो ये रिश्तेदार कौन थे? लड़की की तरफ से किसी ने कोई आके कोई वजाहत देने की कोशिश की? क्या मौकिफ था इस बारे में? जी यही है कि वो जो मामू था इसने इसको लड़की को पाला भी था, उसकी वालदा भी मौजूद थी, उसके जो चचा थे वो भी मौजूद थे, उनके कजन भी मौजूद थे, मगर वो सबकी एक ही राय थी। कल एक दूसरी वीडियो भी सामने आई है जिसमें वालदा कह रही है कि हमारे चांडियो बिरादरी में ये कालो काली किया जाता है, गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, उसको हम जायज करार देते हैं। तो उसको सब ने मिलकर कत्ल किया और वीडियो में भी देख सकते हैं आप कि वीडियो में वो सरेआम एक शख्स गोलियां मार रहा है, उसको कोई रोक नहीं रहा है और लड़की बार बार ये आहें चीखें कर रही है कि मुझे कि नहीं मारो, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैं अपनी शादी के लिए नहीं हुआ। उसके बाद इस तरह की कोई बैठक बैठी है और फिर ये ऑर्डर दिया गया, क्योंकि पुलिस तो इस हवाले से बड़ा कानून भी है और फिर मुल्जिमान भी धरे गए। पुलिस के इल्म में नहीं आया ये सारा मामला होने से पहले, कत्ल होने से पहले? नहीं, असल में यहाँ पर ये होता है जो बरादरी को कानून होते हैं वो बाहर बात नहीं निकालते। ये भी जो उन्होंने वायरल किया है, उन्होंने अपनों ने ये वीडियो जो वायरल किया उनकी गोली मारने वाला, मगर वो बैठक हुई 1 घंटा, उधर जो बैठे थे खड़े थे उनकी खवातीन, उनके जो बड़े थे बुजुर्ग थे, सब ने मिलकर ये फतवा जारी की कि इसको कत्ल किया जाए। ठीक है, उसके बाद उनको गोलियां मार गई। शायद बहुत शुक्रिया। हमारे साथ SSP खैरपुर अमीर सऊद मगजी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जिरगे के हुक्म पर कत्ल की वारदात हुई, विजुअल्स भी हमने देखे, उसके बड़े दिल दहला देने वाले थे। मकतूला के कितने रिश्तेदार सर टोटली इस सारे वाकये में मुलव्विस थे? नहायत ही अफसोसनाक वाकया है जिसकी मजम्मत करें वो कम है। अब हमने इस पे जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है और इस तरह इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है पुलिस को कि 11 बजे ये लड़की जो विक्टिम है रुबीना खालिद, ये 11 बजे अपने घर से गई है और इसके बाद फिर जो लड़का है सदाम, उनके घर वालों ने इस लड़की को अपने दादा और मामू के हवाले किया है। उसी रात ही 11 बजे 9 तारीख को ये विक्टिम गई है और 10 तारीख रात को 3 बजे ये वापस हुई है लड़की। और इसका जो एक मामू है कैसर, उसने उसको और इसके दादा ने इसको वहीं पे कत्ल किया है। कुछ लोग वहां पे मौजूद थे और कुछ गांव वाले ये फायर सुन के आए हैं और जो टोटल विक्टिम्स है जिनकी शनाख्त जारी है, शनाख्त का अमल जारी है, टोटल 18 बंदे अरेस्टेड हैं और इंक्लूडिंग इसमें 2 जो मेन अक्यूज्ड हैं, एक इनका मामू है और एक इनका दादा है। उन दोनों को विद वेपन ऑफ ऑफेंस पुलिस ने अरेस्ट किया। जैसे ही ये इतला मिली SHO वहां पे गया, लड़की का पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद लवाइकीन को डेड बॉडी दी गई और उसकी तदफीन हुई।
ہم نے وہ جو مولوی ہے اس کو بھی اریسٹ کیا ہے، اس کو بھی شامل سعود صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر اس طرح کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی جرگے غیر قانونی ہیں، ان کے ہوئے جو فیصلے ہیں وہ قانون کے انڈر نہیں آتے ہیں، اور پھر آپ نے خود بھی بتایا کہ ملزمان جو ہیں پکڑے بھی گئے. یہ جو فوٹیجز، یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ کہاں سے ریلیز ہوئی ہیں، اور آپ کی پولیس کے علم میں یہ پہلے کیوں نہیں آیا کہ اس طرح کا غیر قانونی جرگہ منعقد کیا جا رہا ہے؟ بیکاز اس حوالے سے بڑا سخت قانون ہے. جی یہ میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کی ہے کہ رات کو 11 بجے یہ انسیڈنٹ اسٹارٹ ہوا ہے اور 3:30 بجے یہ کنکلوڈ ہوا ہے. ان 4 گھنٹوں کے اندر جیسے ہی پولیس کو اطلاع ملی ہے، پولیس وہاں پہ پہنچی ہے، جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار اسی رات ہی کیا ہے. اسٹیٹ کی طرف سے FIR بھی درج ہم نے اسی وجہ سے کی کہ کہیں پہ جو ریلیٹیوز ہیں، کلوز ریلیٹیوز ہیں، جس طرح لڑکی کی والدہ کا بھائی ہم نے اریسٹ کیا ہے، جس طرح لڑکی کے والد کا والد اس مسئلے میں انوالو تھا، اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور ویپن آف آفینس بھی لیا ہے اور کنفیشن بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے یہ 14 تاریخ کو ہوئی ہے، آفٹر 4 days آف دی انسیڈنٹ. لیکن اس سے پہلے پولیس نے ایکشن کیا ہے. ہم اب اس کو فردر تفتیش کر رہے ہیں، جتنے بندے ہم نے اریسٹ کیے ہیں انہی سے معلوم کر رہے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک ٹیم بھی بنائی ہے، ASP گمبٹ کی قیادت میں 4 SHOs ہیں، اور جیو فینسنگ سے تمام ملزمان کی لوکیشن ہم موقع سے ویریفائی کر رہے ہیں کہ کون کون موقع پہ موجود تھا. جتنے اس میں قاتل گناہگار ہیں اتنے ہی تماش بین بھی گناہگار ہیں. بالکل ایسی ہے، اور ان سب کو انسان تو کہاں جان سکتا ہے. یہ درندہ صرف لوگ. میرا بس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ ویڈیو آ گئی تو اس حوالے سے ایکشن بھی ہو گیا، ورنہ تو کتنے جرگے ایسے منعقد ہوتے ہوں گے جن کا پولیس کو علم بھی نہیں ہوتا ہوگا، اور کتنی بچیاں اس طرح کاروکاری کی نظر ہو جاتی ہوں گی. موونگ فارورڈ جناب، ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات کی ہے. پاکستان اور ADB کے درمیان 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی پر حالیہ دستخط کو سراہا ہے اور کنٹری پارٹنرشپ پاکستان اور ADB کے درمیان تعاون میں اہم سنگ میل ہے. پہلے پانڈا بانڈ کے اجراء کے لیے ADB کے تعاون پر صدر کا شکریہ بھی ادا کیا اور صدر ADB کو IMF پروگرام کے تحت ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. علماء اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ میں مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی گئی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جاری بحران کو ایک اہم سپلائی شاک قرار دے دیا. وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کی جانب سے صدر ADB کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور اپڈیٹ بھی اس میں بتا دیں کہ واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سرمایہ کاروں کو اقتصادی حکمت عملی پر بریفنگ دی. کہا IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا چکا ہے. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری مئی کے اوائل میں متوقع ہے. مشرق وسطی کا بحران حالیہ تاریخ کے بڑے ترین سپلائی شاکس میں سے ہے. وزیر خزانہ نے حکومت کی 3 مراحل پر مشتمل رد عمل کا خاکہ پیش کیا. چلیں جی، ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.